خوبصورتی اللہ کی دین اور خوبصورتی بندے کے اختیار میں ہے۔ وہ چاہے تو اپنی سیرت سے لوگوں کو گرویدہ بنا لے یا انہیں خود سے اس قدر متنفر کر دے کہ دوسرے اس کا نام تک سننا گوارا نہ کریں۔ ایسے ہی چند خوبصورت و بدسیرت افراد کے گرد گھومتی سچی کہانی لالچ اور ہوس نے جن کا انداز زیست ہی بدل ڈالا تھا۔ مرزا امجد بیگ کی ڈائی سے منتخب ایک مقدمے کی رودات، اجلے تن مگر میلے من کے حامل عاقبت ناندیشوں کا ماجرا عبرت اثر۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم سٹوریز ود سعدیہ۔ سیرت اور صورت عموماً ایک دوسرے کے ضد واقع ہوئی ہے، بہت ہی کم ان میں اتفاق اور ہم آہنگی دیکھنے کو ملتی ہے۔ مونا میں یہ دونوں خوبیاں مجھے یکجا نظر آئی تھیں۔ وہ جتنی خوبصورت دکھائی دیتی تھی، ازاں بعد اسے کہیں بڑھ کر خوبصورت بھی واقع ہوئی تھی۔ زیر نظر کہانی اسی میمونہ المعروف مونا کی ہے۔ ایک روز میں اپنے دفتر میں کلائنٹس کے ساتھ مصروف تھا کہ میری سیکرٹری نے انٹرکام پر بتایا، سر مونا صاحبہ آپ سے ملنے آئی ہیں۔ کون مونا؟ میں نے سرسری لہجے میں استفسار کیا۔ سیکرٹری نے بتایا، مسز میمونہ۔ کیا مونا صاحبہ کا آج کا اپائنٹمنٹ تھا؟ میں نے پوچھا۔ باوجود کوشش کے بھی مجھے یاد نہ آ سکا کہ سیکرٹری کس میمونہ عرف مونا کی بات کر رہی تھی، تاہم اس کے لہجے سے شناسائی جھلکتی تھی۔ سیکرٹری نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، نہیں سر، اپائنٹمنٹ تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر مونا صاحبہ کو ان کی باری پر اندر بھیج دے، میں نے کہا۔ اوکے سر، اس نے متصراً کہا اور انٹرکام کا رسیور رکھ دیا۔ میں نے توجہ اپنے چیمبر میں موجود کلائنٹ کی طرف مبذول کر دی۔ 15-20 منٹ کے بعد جب مذکورہ کلائنٹ مطمئن ہونے کے بعد رخصت ہو گیا تو میں نے سیکرٹری سے رابطہ کر لیا۔ اس وقت وزٹنگ لابی میں کتنے کلائنٹس بیٹھے؟ اس کے ہیلو سر کہتے ہی میں نے پوچھا۔ یہ سوال میں نے سیکرٹری کی مایوسی کے پیش نظر کیا تھا۔ میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ وہ مونا کو اس کی باری سے پہلے میرے پاس بھیجنا چاہتی تھی، جس کا ایک ہی مطلب تھا کہ مونا سے اس کی شناسائی ہے۔ سیکرٹری نے میرے سوال کا جواب دیا، سر اس وقت وزٹنگ لابی میں کل 3 افراد موجود ہیں۔ سرمد صاحب اور ان کی بیوی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہے ہیں۔ وقار کے بغیر ان کا آپ سے ملنا سودمند نہیں ہوگا۔ اور تیسری مسز میمونہ ہیں۔ او تم مونا یا مسز میمونہ کو جانتی ہو؟ جی سر، وہ پرجوش انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، مسٹر اینڈ مسز سرمد کو وقار کا انتظار کرنے دو، فی الحال تم مونا صاحبہ کو میرے پاس بھیج دو۔ اوکے سر، اس نے فرما برداری سے کہتے ہوئے رسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میمونہ عرف مونا میرے چیمبر میں داخل ہوئی۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی میں چونک اٹھا۔ مونا کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ آیا، اس نے دیکھا اور فتح کر لیا۔ میں بھی مونا کی سادگی اور پرکاری سے بے حد متاثر ہوا۔ اس کی شخصیت میں ایک خاص قسم کا اعتماد پایا جاتا تھا۔ مونا کی عمر 30-35 سال کے درمیان ہوگی۔ وہ حسن و خوبصورتی کا زندہ شاہکار تھی۔ وہ نہایت ہی سلیقے سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی، پھر اپنے قیمتی پرس کو میز پر رکھنے کے بعد امید بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ رسمی لیکسلیک کے بعد میں نے اسے پوچھا، کیا میری سیکرٹری سے آپ کی کوئی جان پہچان ہے؟ جی ہاں، یہاں آپ کے دفتر میں آ کر پتہ چلا کہ وہ مجھے جانتی ہے۔ اس نے گول مول جواب دیا۔ اب تو میں بھی اس سے واقف ہو گئی ہوں۔ میں وقت ضائع کے بغیر فوراً مطلب کی بات پر آ گیا۔ ہاں تو مونا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں ایک سنگین نوعیت کی سچویشن میں پھنس گئی ہوں۔ اس نے کرب آمیز سنجیدگی سے کہا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں، اور کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا بھی ضروری ہے۔ میں اسی لیے آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ کوئی بہتر مشورہ دیں۔ آپ جس سچویشن کا شکار ہیں وہ ہمارے ملکی قوانین کے دائرے ہی میں آتی ہے نا؟ میں نے استفسار کیا۔ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور بولی، وہ سراسر ایک قانونی معاملہ ہے۔ میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا، تو پھر سمجھے کہ آپ بالکل ٹھیک جگہ پر آ گئی ہیں۔ تھینک یو بیگ صاحب، وہ اطمینان بھری سانس لیتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا، مونا صاحبہ پہلے مجھے اپنے مسئلے کے بارے میں بتائیں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ پھر میں نے رف پیڈ اور قلم سنبھال لیا اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد اس نے مجھے اپنے مسئلے کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ یہ جان کر مجھے حیرت ہوئی کہ مونا کا تعلق شو بزنس سے تھا۔ وکالت کا پیشہ زندگی کا ایسا مصروف شعبہ ہے کہ اس سے منسلک شخص کو پھر کسی اور طرف دھیان دینے کی فرصت ہی نہیں ملتی، حتیٰ کہ اس کی فیملی کو بھی اکثر و بیشتر اس سے شکایت رہتی ہے کہ وہ اتنا وقت انہیں نہیں دیتا جو ان کا حق بنتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ اسی قسم کی صورتحال تھی۔ اپنے کلائنٹس اور کیسز کے ساتھ ساتھ اس قدر الجھا رہتا کہ کسی اور جانب توجہ مرکوز کرنے کی مجھے زیادہ مہلت نہیں ملتی تھی۔ ایک لحاظ سے میں اینٹی سوشل ہوتا جا رہا تھا۔ یہی سبب تھا کہ مجھے ٹی وی دیکھنے کا بھی بہت ہی کم موقع ملتا۔ ٹی وی کا استعمال میرے نزدیک
نیوز تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ چنانچہ ٹی وی کے لیے اس بے رغبتی کی وجہ سے مونا کا چہرہ میری نظروں سے نہیں گزرا تھا۔ وہ ٹی وی کی خوبصورت اور خوش گلوکارہ تھی۔ مونا کے فن کے بارے میں معلومات حاصل ہونے کے بعد یہ بات بھی صاف ہو گئی کہ میری سیکریٹری نگہت نے اس کے معاملے میں خصوصی دلچسپی کیوں لی تھی۔ وہ یقیناً مونا کو ٹی وی پر گاتے ہوئے سنتی آ رہی ہوگی، لہٰذا اسے میرے دفتر میں دیکھا تو فوراً پہچان گئی۔ اسی ٹی وی گلوکارہ مونا نے اپنے حالات بیان کرنے سے قبل مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اس کے معاملات کو صیغۂ راز میں رکھوں گا، اور میں نے اس سے وعدہ کرتے ہوئے یہ واضح کر دیا تھا کہ میں اپنے ہر موکل کا راز کا امین ہوں اور بے دھڑک جو چاہے مجھ سے کہہ سکتی ہیں۔ میری یہ تسلی بھری بات سن کر وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ مونا کی کہانی میں بڑے پیچ و خم تھے، لیکن میں چونکہ آپ سے اختصاری بیان کا وعدہ کر چکا ہوں، لہٰذا بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ مونا اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ 3 افراد کی یہ فیملی گلبرگ کے علاقے میں رہتی تھی۔ صدر میں مونا کے باپ علی سلطان کی کپڑے کی دکان تھی۔ اس دکان کا کاروبار ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لہٰذا گھر میں کسی معاشی محرومی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ کاروبار اپنا تھا، گھر ذاتی تھا، اور گھر میں اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت موجود تھی۔ چنانچہ زندگی ہنسی خوشی بسر ہو رہی تھی۔ اس ہموار و خوشگوار زندگی میں پہلا انتشار اس وقت پیدا ہوا جب مونا کی والدہ سفینہ بیگم پر فالج کا اٹیک ہوا۔ یہ اٹیک اچانک اور خطرناک تھا، تاہم علی سلطان کی بروقت اور انتھک کوششوں کے نتیجے میں سفینہ کو اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچا جس کی اس نوعیت کی بیماری میں توقع کی جاتی ہے۔ علی سلطان نے بہترین اسپتال میں اپنی بیوی کا پرائیویٹ علاج کروایا اور فالج کے اٹیک کو بڑی حد تک سنبھال لیا گیا۔ اس بیماری کے خوفناک اثرات سفینہ کے نچلے دھڑ تک ہی محدود رہے۔ وہ موت کے منہ میں جانے سے تو بچ گئی، تاہم چارپائی کی ہو کر رہ گئی تھی۔ علی سلطان اور مونا نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ سفینہ بیگم زندہ ان میں موجود تھی۔ جن دنوں سفینہ بیگم پر فالج کا اٹیک ہوا، مونا میٹرک میں تھی۔ ظاہر ہے اس ناگہانی افتاد کے باعث اس کی اسٹڈی بری طرح متاثر ہوئی تھی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری اور کوشش کر کے میٹرک کر لیا۔ علی سلطان نے اپنی بیوی کی دیکھ بھال اور نگہداشت کے لیے ایک ملازمہ بھی رکھ لی تھی جو دن بھر سفینہ بیگم کے ساتھ رہتی تھی۔ مذکورہ ملازمہ پڑھی لکھی ہونے کے علاوہ خاصی سمجھدار بھی تھی۔ اسے مریضوں کو سنبھالنے کا وسیع تجربہ تھا۔ اس ملازمہ کی آمد کے بعد علی سلطان اور مونا کافی مطمئن ہو گئے تھے۔ مونا نے انٹر کے بعد گریجویشن بھی کر لیا، لیکن سفینہ بیگم کی کیفیت میں کوئی بہتری نہ آ سکی۔ ڈاکٹر علاج تو کر رہے تھے، لیکن ان کے انداز میں وہ پہلے والی چستی اور اعتماد دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ان کے انداز اور باتوں سے جھلکتا تھا کہ سفینہ بیگم کو باقی کی زندگی اسی معذوری کے ساتھ گزارنی ہوگی۔ اگرچہ ڈاکٹروں نے اپنی زبان سے یہ مایوسانہ بات نہیں کی تھی، تاہم علی سلطان سمجھ گیا تھا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ علی سلطان ہمت اور حوصلے والا شخص تھا۔ جب ڈاکٹروں نے مایوسی اختیار کی تو اس نے اپنے کسی مخلص دوست کے اصرار پر ایک مستند اور تجربہ کار حکیم سے رجوع کیا۔ مذکورہ حکیم کی بڑی شہرت تھی۔ حکیم صاحب نے مریض کا تفصیلی معائنہ فرمایا، اس کے بعد علی سلطان کا مفصل انٹرویو بھی کیا اور کافی سوچ بچار کے بعد کہا، آپ نے میرے پاس آنے میں کافی دیر کر دی ہے، بہرحال میں کوشش کرتا ہوں، آگے اللہ مالک ہے۔ یعنی آپ زیادہ پر امید نہیں ہیں؟ علی سلطان نے گھمبیر لہجے میں پوچھا۔ میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں سلطان صاحب، حکیم صاحب نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے، آپ نے مجھ سے رجوع کرنے میں خاصی تاخیر کر دی ہے۔ مریض کئی سال سے اس بیماری میں مبتلا ہے۔ کسی بھی بیماری کے لیے اس کی پسندیدہ رہائش جگہ مریض کا جسم ہوتی ہے۔ اگر اسے جسم کے اندر خوش آمدید کہا جائے تو اس کی تئیں اس سے اچھی اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ آرام و سکون سے مریض کے بدن میں ڈیرے ڈال کر بیٹھ جاتی ہے۔ میری تشخیص کے مطابق فالج مریض کے جسم کے نچلے حصے میں ٹھہر گیا ہے، اسے وہاں سے بھگانا اتنا آسان کام نہیں ہوگا۔ حکیم صاحب کے فتوے کو سننے کے بعد علی سلطان نے کہا، لیکن حکیم صاحب، میں نے سفینہ کے علاج کے سلسلے میں ایک لمحے کی غفلت نہیں برتی، اپنا وقت اور پیسہ دل کھول کر صرف کیا ہے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھایا اور مہنگے سے مہنگا علاج کروایا ہے، اور کئی سال گزر جانے کے بعد بھی علاج جاری ہے، اس میں ایک دن کا بھی ناغہ نہیں ہوا ہے۔ علاج میں بڑا فرق ہوتا ہے سلطان صاحب، حکیم صاحب نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ میں ڈاکٹروں کے علاج سے واقف نہیں ہوں کہ اتنے سالوں میں وہ مریض کے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں۔ میں نے سنا اور دیکھا ہے کہ انگریزی دواؤں سے عموماً مرض کو دبا دیا جاتا ہے اور مریض سمجھتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو گیا، حالانکہ مرض بدن کے اندر ہی چھپ کر کہیں بیٹھ جاتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد شکل بدل کر ایک نئی بیماری کی صورت ابھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ حکیم صاحب کے گھمبیر خیالات سننے کے بعد
علی سلطان نے پوچھا۔ حکیم صاحب تو آپ کب سے علاج شروع کر رہے ہیں؟ علاج تو ابھی اور اسی وقت شروع ہو سکتا ہے، حکیم صاحب نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہوگی۔ جی؟ علی سلطان نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ حکیم صاحب نے حتمی لہجے میں فرمایا، میری دوا کے ساتھ آپ مریض کو اور کسی کی دوا استعمال نہیں کرائیں گے۔ اس کا مطلب ہے ڈاکٹروں کا علاج روکنا ہوگا؟ علی سلطان نے استفساریہ انداز میں کہا۔ روکنا نہیں بلکہ چھوڑنا ہوگا، حکیم صاحب نے اٹل لہجے میں کہا۔ مگر صرف انجیکشن لگتا ہے اور چند گولیاں ہیں، علی سلطان نے نیم مترز انداز میں کہا۔ انجیکشن تو اس مرض میں انتہائی خطرناک ہے، حکیم صاحب نے ایک اور فتویٰ صادر فرمایا۔ میں تو اپنی دوا کے ساتھ کسی دوسرے معالج کی دی ہوئی ایک گولی استعمال کرانے کے حق میں بھی نہیں ہوں۔ علی سلطان اپنی بیوی کی جزوی معذوری سے بے حد پریشان تھا۔ ہر معقول شوہر ایسے معاملات میں پریشان ہوتا ہی ہے۔ علی سلطان کی دلی خواہش تھی کہ جیسے بھی ہو اس کی بیوی بھلی چنگی ہو جائے۔ جب انسان جیسے بھی ہو والی سچویشن میں مبتلا ہو تو پھر وہ بڑے سے بڑا فیصلہ بھی بآسانی کر لیتا ہے۔ اس نے قبلہ حکیم صاحب کی بات پوری توجہ سے سنی اور ان کے خاموش ہونے پر کہا، ٹھیک ہے حکیم صاحب، میں آج ہی ڈاکٹری علاج بند کر دیتا ہوں۔ آپ مجھے یقین دلائیں کہ آپ کی دوا استعمال کرنے سے میری بیوی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے گی۔ یقین دلاؤں؟ حکیم صاحب کی پیشانی پر بل آ گئے۔ یعنی آپ مجھ سے گارنٹی مانگ رہے ہیں؟ جی، وہ میرا مطلب یہ تھا کہ سلطان نے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ کوئی تو ایسی امید ہو کہ آپ نے پچھلے 4-5 سال سے اپنی بیوی کو ڈاکٹروں کے علاج پر ڈال رکھا ہے۔ حکیم صاحب قطع کلامی کرتے ہوئے حفقیہ میں اس لہجے میں بولے، اور فائدے کا عالم یہ ہے کہ وہ بیچاری ابھی تک بستر سے اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہوئی، اور میرا علاج شروع ہونے سے پہلے ہی آپ کو گارنٹی چاہیے۔ کیا آپ نے ڈاکٹروں اور اسپتال والوں سے بھی مریض کی صحت یابی کی کوئی گارنٹی مانگی تھی؟ اب ناراض نہ ہو حکیم صاحب، علی سلطان نے معذرت بھرے لہجے میں کہا، میں نے پریشانی میں ایسا کہہ دیا ہے۔ حکیم صاحب دو ٹوک انداز میں کہا، سلطان صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے علاج کے ساتھ اور کسی معالج کی دوا نہیں چل سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اس سلسلے میں آپ کو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ میں ان معالجین میں سے نہیں ہوں جو شرطیہ علاج اور منی بیک گارنٹی جیسے نعرے لگاتے ہیں۔ مرض گھوڑے کی رفتار سے آتا ہے اور جون کی رفتار سے جاتا ہے، لیکن اس جون کو رنگتے ہوئے بھی 4-5 سال ہو گئے ہیں، علی سلطان نے دکھی لہجے میں کہا۔ اس کی رفتار تو حکیم صاحب نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ سلطان میاں، اگر تمہاری بیوی پچھلے 4-5 سال سے محتاجی کی زندگی گزار رہی ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ یہ سوال تو تمہیں ان ڈاکٹروں سے پوچھنا چاہیے جو طویل عرصے سے اس کا علاج کر رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہا، بہرحال میں نے تمہاری بیوی کا تفصیلی معائنہ کر لیا ہے، تم اچھی طرح سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کرنا۔ میں کسی قسم کی کوئی گارنٹی تو نہیں دے سکتا، البتہ اللہ کے گھر سے مجھے امید ہے کہ میرے علاج سے تمہاری بیوی بالکل ٹھیک ہو جائے گی، لیکن یہ دنوں کا کھیل نہیں، اس میں 2-4 مہینے یا اس سے زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے۔ وہ ایک مرتبہ پھر متوقف ہوا، گہری سانس خارج کر کے اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، اگر تمہارا ارادہ بن جائے تو میرے مطب پر آ کر بتا دینا، میں علاج کے سلسلے کی ابتدائی دوائیں تمہیں دے دوں گا۔ ہاں، میں چلوں گا۔ بات ختم کرتے ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ علی سلطان حکیم صاحب کو باہر تک چھوڑنے کے لیے آیا اور وقت رخصت کہا، ٹھیک ہے حکیم صاحب، میں سوچ کر کوئی فیصلہ کرتا ہوں، پھر آپ کو بتا دوں گا۔ علی سلطان نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا۔ اس کے فیصلے میں چند قریبی خیر خواہوں کے مشورے بھی شامل تھے اور یہی طے پایا تھا کہ ڈاکٹری علاج ہی کو جاری رکھا جائے۔ سفینہ بیگم کو کسی نئے تجربے سے گزارنا مناسب نہیں۔ اگر اس کی قسمت میں ہوگا تو وہ موجودہ علاج ہی سے صحت یاب ہو جائے گی۔ علی سلطان اس کے مشیروں کا یہ متفقہ فیصلہ سب سے زیادہ حکیم صاحب کے لیے سودمند ثابت ہوا، کیونکہ 10 روز بعد ہی سفینہ بیگم کا انتقال ہو گیا۔ موت برحق ہے اور اس کا ایک وقت مقرر بھی ہے۔ جب سفینہ کی موت کا وقت آیا تو وہ چل بسی۔ حکیم صاحب اس حوالے سے خوش قسمت رہے کہ انہیں متوفی کے علاج کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ اگر وہ علی سلطان کی آمادگی پر سفینہ کو دیسی دوائیں دے دیتے تو عین ممکن تھا یہ خیال کیا جاتا کہ سفینہ کی موت کے ذمہ دار وہی ہیں۔ ایسے مواقع پر زبان حلق کو پکڑا نہیں جا سکتا اور لوگوں کا عمومی رجحان کچھ اسی قسم کا ہوا کرتا ہے۔ سفینہ بیگم کی موت نے علی سلطان کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ رفتہ رفتہ اس صدمے میں کمی واقع ہوتی گئی۔ مونا کا حال بھی اپنے باپ سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھا، تاہم ان دونوں نے ایک دوسرے کی خاطر خود کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ انسان کسی کام کے لیے کوشش کرے تو اس کی کوشش ضرور رنگ لاتی ہے۔ 1 سال کے اندر اندر وہ دونوں نارمل ہو گئے۔ زندگی واپس اپنی ڈگر پر آ گئی۔ اسی رفتار سے 1-8 سال اور گزر گیا۔ اس کے بعد ان دونوں کی خصوصاً مونا کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے،
علی سلطان کی صدر کے علاقے میں کپڑے کی دکان تھی. اس کے مستقل گاہکوں میں یامین شاہ نامی ایک شخص بھی شامل تھا اور وہ اس کا ایک اچھا گاہک تھا. وہ جب بھی دکان پر آتا تو 4-5 سوٹ سے کم نہیں خریدتا تھا اور اکثر و بیشتر وہ اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لاتا تھا اور ظاہر ہے اس کے دوست بھی زیادہ نہ صحیح 1-2 سوٹ کا کپڑا ضرور خریدتے تھے. اس تناظر میں علی سلطان یامین شاہ کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا. ایک دفعہ علی سلطان کسی شادی میں مدعو تھا. اس نوعیت کی تقریبات میں وہ مونا کو بھی اپنے ساتھ رکھتا تھا تاکہ اس کا دل بہلا رہے اور وہ خود کو دنیا کی بھیڑ میں تنہا محسوس نہ کرے. سفینہ کے انتقال کے بعد اسے باپ کے علاوہ ماں کا کردار بھی ادا کرنا پڑ رہا تھا. بچے چاہے کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو جائیں انہیں ماں کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے. اسی تقریب میں علی سلطان کو یامین شاہ بھی نظر آ گیا. دونوں کی نظریں ملی تو یامین انہی کی طرف آ گیا. پھر وہ بھی اس میز پر بیٹھ گیا جہاں علی سلطان اور مونا بیٹھے ہوئے تھے. اگلے ہی لمحے ان لوگوں میں شائستہ گفتگو ہونے لگی. دنیا جہان کی باتوں کے دوران میں علی سلطان نے اپنی بیوی کی طویل بیماری اور پھر انتقال کے بارے میں بتایا. مونا کو اپنی اکلوتی اولاد کی حیثیت سے بھی متعارف کروایا. اسی علاوہ مونا کو بھی بتایا کہ یامین شاہ اس کی دکان کا سب سے معتبر کسٹمر ہے. اس روز وہ ایک فیملی کی طرح گھل مل کر باتیں کرتے رہے اور خوشی خوشی وہاں سے رخصت ہوئے. اگلے روز چھٹی کا دن تھا. اس کے بعد جب علی سلطان نے اپنی دکان کھولی تو اس کا پہلا گاہک یامین شاہ ہی تھا. یامین عموماً شام کے وقت اس کی دکان پر آیا کرتا تھا. اتنی صبح صدر کی صبح عموماً 11 بجے رات ہوتی ہے. اپنی دکان پر اسے دیکھ کر علی سلطان کو حیرت ہوئی تاہم اس نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا. یامین شاہ نے اس کی دکان کے اندر آنے کے بعد کہا، سلطان صاحب آپ مجھے اپنی دکان میں دیکھ کر اس قدر حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کبھی اتنی صبح آئے نہیں نا اس لیے. علی سلطان نے نرمی سے کہا، وہ دراصل بات ہی ہے کہ یامین ذرا وضاحت کرتے ہوئے بولا، جو لڑکا میری دکان کھولتا ہے وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے. اس وقت دکان میں صفائی ستھرائی کا کام ہو رہا ہے. میں نے سوچا آپ کے پاس بیٹھ کر تھوڑی گپ شپ لگا لی جائے. یامین شاہ اسلحہ ڈیلر تھا. لکی سٹار کے قریب شاہ ٹریڈرز کے نام سے اس کی دکان تھی جہاں وہ باقاعدہ لائسنس رکھنے والوں کو ہتھیار اور ان کے راؤنڈز فروخت کرتا تھا. علی سلطان کی دکان یامین شاہ کی دکان سے 3-4 گلیوں کے فاصلے پر تھی. علی سلطان نے کہا، میں تو یہی دیکھ کر حیران ہوا تھا کہ اتنی صبح آپ خریداری کے لیے کیسے آ گئے؟ خریداری کے لیے تو میں آیا ہی کرتا ہوں. یامین شاہ نے زمانی انداز میں کہا، کبھی کسی اور مقصد کے لیے بھی آ جانا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں کیوں نہیں، ضرور. علی سلطان نے جلدی سے کہا مگر سوچ میں پڑ گیا کہ یامین شاہ نے ایسی مبہم بات کیوں کی ہے. آج سے پہلے وہ کبھی گپ شپ کرنے اس کی دکان پر نہیں آیا تھا. آج جیسی کیا بات تھی؟ اسی لمحے علی سلطان کو ایک روز پہلے والی ملاقات یاد آ گئی جب وہ لوگ شادی کی تقریب میں ملے تھے اور خوب شیر و شکر ہو کر انہوں نے باتیں کی تھی. علی سلطان نے سوچا شاید یہ آمد اسی بے تکلفی کی ہی کوئی کڑی ہے. علی سلطان کے ذہن میں یامین پاشا کی یہ بات بھی اٹکی ہوئی تھی. خریداری کے لیے تو میں آیا ہی کرتا ہوں، کبھی کسی اور مقصد کے لیے بھی آنا چاہیے. علی سلطان نے اسے پوچھا، آج کل اسلحے کا بزنس کیسا چل رہا ہے؟ ہمارا بزنس تقریباً ایک جیسا ہی رہتا ہے، اس نے جواب دیا. عموماً ہمارے پاس لگے بندے گاہک آتے ہیں جن کے پاس بڑی عمدہ قسم کی شکاری رائفلیں ہیں اور وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں بھی رہتے ہیں. اس لیے ہمارے پاس جیسے ہی کوئی امپورٹڈ پیس آتا ہے وہ ہاتھوں ہاتھ نکل جاتا ہے. بلکہ بعض لوگوں نے تو پہلے سے فرمائش کر رکھی ہوتی ہے کہ وہ فلاں رائفل یا فلاں گن ہاتھ لگے تو ان کے لیے رکھ لی جائے. اسی علاوہ ہماری دکان پر گن کی ریپیئرنگ کا کام بھی تسلی بخش ہوتا ہے. کبھی آپ ادھر کا چکر لگائیں نا، میں آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک آئٹم دکھاؤں گا. انشاءاللہ میں ضرور چکر لگاؤں گا، علی سلطان نے اس کا دل رکھنے کے لیے کہا. یامین شاہ نے پوچھا، ویسے آپ کو کون سی گن پسند ہے؟ مجھے کبھی اسلحے وغیرہ کا شوق نہیں رہا. علی سلطان نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سادگی سے کہا، اسلحہ تو مرد کی شان ہے جناب. وہ فخری انداز میں بولا. وقت کے ساتھ ساتھ ہر شے کا مزاج اور انداز بدل گیا ہے. کسی زمانے میں گھوڑا اور تلوار مرد کی شناخت و شان ہوا کرتے تھے، ان کی جگہ گاڑی اور ہتھیار نے لے لی ہے اور یہ دونوں چیزیں وقت کی ضرورت بھی ہیں. میں آپ کی بات سے اختلاف نہیں کروں گا شاہ جی، سلطان نے معتدل لہجے میں کہا. واقعی آج کل کی زندگی میں ان دونوں چیزوں کا بڑا عمل دخل ہے، یا دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ موجودہ دور کی ضرورت ہے. میرے پاس گاڑی تو نہیں ہے لیکن اسلحے وغیرہ سے میں نے ہمیشہ پرہیز ہی کیا ہے. آپ بھی میری دکان پر آئیں گے تو میں آپ کو ایک خوبصورت چھوٹی سی گن دکھاؤں گا. یامین شاہ نے اکسانے والے انداز میں کہا، جرمنی میڈ ہے، ایزی ہینڈل، لائٹ ویٹ اور لباس میں چھپانا انتہائی آسان. آپ اس گن کو ہاتھ میں لے کر دیکھیں گے تو آپ کی طبیعت باغ باغ ہو جائے گی. مجھے امید ہے آپ اس کے لمس اور چھب سے ایسے متاثر ہوں گے کہ پرہیز توڑنے پر مجبور ہو جائیں گے. علی سلطان کو اس کی کاروباری باتیں سن کر یقین ہو گیا کہ وہ ایک کامیاب اسلحہ ڈیلر تھا. جس طرح گھر آئے ہوئے مہمان کا دل توڑنا اچھا نہیں سمجھا جاتا،
بالکل اسی طرح دکان پر آئے ہوئے یامین شاہ کی دل شکنی علی سلطان کو مناسب نہ لگی، چنانچہ اس نے گہری سنجیدگی سے کہا، شاہ جی، میں ایک آدھ روز میں ضرور آپ کی دکان پر آؤں گا اور اس گن کا دیدار کروں گا جس کی آپ نے اتنی تعریفیں کی ہیں، اور اگر اس گن نے واقعی میرا دل مول لیا تو خرید بھی لوں گا، لیکن ایک گھمبیر مسئلہ ہے۔ علی سلطان نے متفکرانہ انداز میں بات مکمل کی تو شاہ جی نے جلدی سے پوچھا، کیا مسئلہ ہے جناب؟ میرے پاس اسلحے کا لائسنس وغیرہ تو ہے نہیں۔ وہ متملانہ لہجے میں بولا، کیا آپ لائسنس کے بغیر بھی اسلحہ فروخت کرتے ہیں؟ سچی بات بتاؤں سلطان صاحب، یامین شاہ گہری سنجیدگی سے بولا، میں نے بزنس میں ایمانداری کو ہمیشہ شامل رکھا ہے، اور اسلحے کی فروخت کے لیے حکومت پاکستان نے جو بھی قوانین بنا رکھے ہیں میں ان کی پوری پاسداری کرتا ہوں۔ میری دکان پر کسی نوعیت کی کوئی بے قاعدگی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی، اور جہاں تک آپ کے لائسنس کا تعلق ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی بندوبست ہو ہی جائے گا۔ آپ کے ساتھ تو گھر والی بات ہے۔ گھر والی بات؟ ان الفاظ نے علی سلطان کو ایک مرتبہ پھر چونکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اچھی طرح سمجھ گیا کہ یامین شاہ آج اس کی دکان پر کسی اور ہی مقصد سے آیا ہے۔ وہ اس سے کوئی خاص بات کہنا چاہتا ہے، اور اسلحے کے موضوع پر گفتگو کر کے وہ مذکورہ بات کے لیے گراؤنڈ بنا رہا ہے۔ ایسی کون سی بات ہو سکتی تھی؟ یہ سوال علی سلطان کو مسلسل ستا رہا تھا۔ اس نے قریت کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے الجھن زدہ انداز میں کہا، شاہ جی، آپ میرے لیے لائسنس کا بندوبست کریں گے؟ آج کل تو ہر قسم کے اسلحے کے لائسنس پر گورنمنٹ نے پابندی لگا رکھی ہے۔ گورنمنٹ کی پابندی اپنی جگہ، وہ معنی خیز لہجے میں بولا، میں اگر چاہوں گا تو اس پابندی کے دوران میں بھی آپ کے لیے لائسنس کا انتظام ہو جائے گا۔ آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی شاہ جی، علی سلطان نے متذبذب لہجے میں کہا۔ آپ پوری ایمانداری اور اسلحے کی فروخت کے قوانین کے اندر رہتے ہوئے دکان چلاتے ہیں، پھر حکومت کی جانب سے عائد کردہ پابندی کے باوجود بھی آپ کس طرح میرے لیے لائسنس؟ میں سمجھاتا ہوں آپ کو، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، بات دراصل یہ ہے کہ لائسنس ٹرانسفر کا آپشن ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ گورنمنٹ نے نئے لائسنس کے اجراء پر پابندی عائد کر رکھی ہے، مگر لائسنس کی خرید و فروخت کے لیے ایسی کوئی قدغن نہیں ہے۔ کوئی شخص اپنی مرضی سے اپنا لائسنس کسی دوسرے شخص کے نام ٹرانسفر کرا سکتا ہے، بس احتیاطاً خرید و فروخت کے الفاظ کے بجائے ٹرانسفر کی ٹرم استعمال ہوتی ہے۔ اس صورت میں تو ظاہر ہے لائسنس فروخت کرنے والا اچھی خاصی رقم وصول کرتا ہوگا، اور جس کا باقاعدہ کہیں اندراج یا حساب بھی نہیں ہوتا ہوگا، علی سلطان نے پرسوچ انداز میں کہا۔ بے شک ایسا ہی ہوتا ہے، یامین شاہ تائیدی لہجے میں بولا، لیکن آپ اس سلسلے میں فکر مند نہ ہوں، میں آپ کی زیادہ رقم خرچ نہیں ہونے دوں گا۔ سمجھ لیں کہ عام لائسنس فیس پر ہی آپ کا کام ہو جائے گا۔ اب مگر کیسے؟ سلطان نے الجھن زدہ حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، بات دراصل یہ ہے کہ بعض لوگ جن کی سیاسی اور سماجی حلقوں میں بڑی گہری رسائی ہوتی ہے اور حکومت کے باثر افراد سے بھی روابط ہوتے ہیں، وہ موقع محل دے کر اپنے لیے ایک سے زائد لائسنس حاصل کر لیتے ہیں۔ عذابات وہ اپنی ضروریات کے تحت انہیں فروخت نہیں کرتے، بلکہ اپنے پاس ہی رکھتے ہیں یا اپنے کسی جاننے والے کے نام تحفتاً ٹرانسفر کروا دیتے ہیں۔ میں ایسے ہی ایک شخص سے آپ کے لیے بھی لائسنس حاصل کر لوں گا۔ جب میں ایسے کسی شخص کو، اور وہ شخص مجھے جانتا ہی نہیں، تو اپنا لائسنس وہ کیسے میرے نام ٹرانسفر کر دے گا؟ علی سلطان نے ایک اہم سوال اٹھایا۔ یامین شاہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، میرے خیال میں آپ ایک ایسے شخص کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور وہ بھی آپ سے بخوبی واقف ہے۔ ایسا شخص کون ہو سکتا ہے شاہ جی؟ علی سلطان الجھ کر رہ گیا۔ آپ اس کا نام بھی لے رہے ہیں؟ یامین شاہ نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ ایسا شخص کون ہو سکتا ہے؟ نام لے رہا ہوں؟ علی سلطان کی الجھن دو چند ہوگی، یعنی شاہ جی آپ بالکل صحیح پہچانا۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، میرے پاس 2-3 لائسنس پڑے ہیں، میں ان میں سے ایک آپ کے نام ٹرانسفر کر دیتا ہوں۔ لیکن کچھ نہیں۔ علی سلطان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ یامین شاہ نے ختمی لہجے میں کہا، آپ اس لائسنس اور اس چھوٹی سی گن کو میری جانب سے ایک تحفہ سمجھ کر رکھ لیں گے۔ میں اس سلسلے میں آپ سے ایک پیسہ بھی وصول نہیں کروں گا، مگر تحائف کا تبادلہ تو 2 طرفہ ہوتا ہے۔ علی سلطان نے متذبذب لہجے میں کہا، آپ کی یہ پیشکش میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ یامین اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ تحائف کا تبادلہ ایک طرفہ نہیں ہوا کرتا۔ اس سلسلے میں نے آپ پر کوئی پابندی تو عائد نہیں کی۔ اگر آپ بھی مجھے محبت سے کوئی تحفہ دیں گے تو میں اسے خوشی سے قبول کر لوں گا، تو پھر پہل میری طرف سے ہوگی، علی سلطان نے پرجوش انداز میں کہا۔ یامین جلدی سے بولا، مجھے منظور ہے، کپڑا تو آپ اکثر میری دکان سے لے جاتے ہیں۔ علی سلطان نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، آپ کے تحفے کے لیے کوئی منفرد اور نئی چیز ہونی چاہیے۔ یامین شاہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن میں آپ کی طرف سے آنے والے تحفے کا انتظار کروں گا، اس کے بعد ہی وہ خوبصورت گن ماں لائسنس آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس دوران میں ٹرانسفر والا دستاویزی کام نپٹا لیتا ہوں۔ ہاں، یہ بالکل مناسب رہے گا، علی سلطان نے تائیدی انداز میں کہا۔ یامین شاہ بڑی محبت سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے درمیان دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ تحفے تحائف کے تبادلے کا
ایسا سلسلہ چل نکلا تھا جس نے ان کی باہمی دوستی کو دکان سے گھر تک پہنچا دیا۔ یامین اکثر چھٹی کے روز علی سلطان کے گھر چلا جاتا۔ پہلے تو وہ مونا سے سلام دعا کی حد تک ہی الیکس لیک کرتا تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت علی سلطان سے گپ شپ میں گزرتا، لیکن پھر وقت کے اس تناسب میں رفتہ رفتہ تبدیلی آنے لگی۔ اب بھی وہ ملنے تو علی سلطان ہی سے جاتا، لیکن وہ زیادہ گفتگو مونا سے کرنے لگا تھا۔ مونا بھی اس سے اچھی خاصی گھل مل گئی تھی، بلکہ بے تکلف ہو گئی تھی، کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دوران میں یامین شاہ نے کبھی مونا کو بیٹی کہا تھا، اور نہ ہی مونا نے کبھی اسے انکل کہنے کی زحمت گوارا کی تھی۔ وہ بے تکلف دوستوں کی طرح ایک دوسرے کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ ان کی بڑھتی ہوئی یہ قربت جلد ہی علی سلطان کی نگاہ میں آ گئی۔ اس نے بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی اور نہ ہی یامین سے کوئی گلا شکوہ کیا، بلکہ ایک روز تنہائی میں اس نے کسی تمہید کے بغیر دو ٹوک انداز میں بات کرنے کا فیصلہ کیا اور یامین سے پوچھا، شاہ جی ایک بات سچی سچی بتائیں گے؟ آپ سے بے لوث اور بے تکلف دوستی ہے۔ یامین شاہ نے جواب دیا، چھوٹی چھوٹی کچھ بتانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پوچھے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے محسوس کیا کہ پچھلے کچھ عرصے سے آپ مونا میں گہری دلچسپی لے رہے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے سے نہیں، بلکہ اس روز سے جب تقریب میں ہم پہلی مرتبہ ایک دوسرے سے متعارف ہوئے تھے۔ یامین شاہ نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، کہ آپ نے یہ محسوس نہیں کیا کہ مونا کا بھی رجحان بڑے واضح انداز میں میری طرف ہے؟ ہاں، میں نے اس کی دلچسپی اور سنجیدگی کو بھی نوٹ کیا ہے، اس لیے میں نے آج آپ سے واضح بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے اس سلسلے میں اپنے طور پر کیا سوچ رکھا ہے؟ یامین شاہ نے چند لمحات تک خاموش رہنے کے بعد جواب دیا، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم آپس میں ہمدرد اور مخلص دوست ہیں، لہٰذا مجھے اپنے دل کی بات کہنے میں کوئی دشواری یا دقت محسوس نہیں ہوگی۔ سچی بات یہ ہے کہ پہلی ہی ملاقات میں مونا نے مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ اسی وقت میں نے سوچ لیا تھا کہ ایک نہ ایک دن میں اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے رہوں گا، لہٰذا میں نے ایک خاص پلاننگ کے تحت وہ ایک مرتبہ پھر تھما ٹٹولتی ہوئی نظروں سے علی سلطان کے چہرے کا جائزہ لیا، جیسے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہو کہ اسے اس کی بات ناگوار تو نہیں گزر رہی۔ علی سلطان نے صاف نیت اور سچے دل کے ساتھ اس سے دوستی کی تھی، لہٰذا اس کی بات بری لگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ یامین شاہ پر ایک مخلص دوست ہونے کے ناطے اندھا اعتماد کرتا تھا۔ یامین شاہ نے مطمئن ہونے کے بعد دوبارہ بولنا شروع کیا، آپ سے اچھی الیکس لیک تو تھی ہی، میں نے اپنے نیک مقصد کے حصول کے لیے بڑے دھیمے انداز میں آپ کی طرف بڑھنا شروع کیا، چنانچہ وہ الیکس لیک گہری دوستی میں بدل گئی۔ اس طرح مجھے آپ کے گھر میں آنے جانے کا موقع ملا۔ مونا کے قریب آنے کے لیے اور اس کا دل جیتنے کے لیے یہ سب بہت ضروری تھا، اور خدا کا شکر ہے مجھے اپنی کوشش اور خدا کی مدد پر پورا بھروسہ تھا، لہٰذا میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ آج ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، دل سے پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، دیٹس آل۔ علی سلطان نے توجہ سے اس کی بات سنی اور آخر میں گمبھیر لہجے میں بولا، شاہ جی اس وقت میری شخصیت دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک طرف میں آپ کا دوست ہوں تو دوسری جانب مونا کا باپ بھی اور مونا کی ماں بھی ہوں۔ آپ کی اور آپ کے دل کی بات میں نے اچھی طرح سن لی، اب میں اس موضوع پر مونا سے بات کروں گا، اس کے بعد ہی کسی فیصلے پر پہنچ پاؤں گا۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ کا حق ہے، یامین شاہ نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں بڑی بے چینی سے آپ کے فیصلے کا انتظار کروں گا۔ فیصلے والی بات تو علی سلطان نے رسماً ہی کہی تھی، ورنہ وہ حالات کے رخ کو اچھی طرح دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دکاندار تھا، روزانہ بھات بھات کے لوگوں سے اس کا واسطہ پڑتا تھا، وہ لوگوں کے رویوں، ان کی نفسیاتی رد عمل سے بخوبی واقف تھا۔ وہ مونا کی فطرت اور طبیعت سے بھی آگاہ تھا، اور یامین کی عادات، موڈ اور مزاج کو بھی اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اسے اس رشتے میں کوئی خامی یا عیب دکھائی نہ دیا، لہٰذا چند روز بعد ہی اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ظاہر ہے اس کا فیصلہ مونا اور یامین کے حق میں تھا۔ ان کی شادی ہو گئی۔ مونا شادی کے بعد یامین شاہ کے گھر گلشن اقبال میں منتقل ہوئی تو اکیلا گھر علی سلطان کو کاٹنے لگا۔ اس کی تنہائی بیٹی اور داماد سے پوشیدہ نہیں تھی، اور ان دونوں کو اس کا بہت احساس بھی تھا، لہٰذا انہوں نے محبت کے بلبوتے پر علی سلطان کو مجبور کر دیا کہ وہ گلبرگ والے گھر کو کرائے پر اٹھا کر ان کے پاس رہنے کے لیے آ جائے۔ وہ بیٹی کے گھر میں رہنے کے حق میں نہیں تھا، لہٰذا یامین شاہ نے اس کی تنہائی دور کرنے اور اسے اپنے گھر میں بسانے کے لیے ایک حکمت عملی اختیار کی۔ اس کے گھر میں 2 منزلیں تھیں، زیریں منزل پر وہ خود رہائش پذیر تھا اور بالائی منزل خالی پڑی تھی۔ اس نے اپنے سسر کو پیشکش کی، سلطان صاحب آپ ایک کام کریں، یامین شاہ نے گہری سنجیدگی سے کہا، ایک لمحے کے لیے بھول جائیں کہ یہ گھر آپ کی بیٹی کا گھر ہے، صرف یہ سوچیں کہ میں آپ کا دوست ہوں، آپ اپنی نہ صحیح لیکن میری تنہائی دور کرنے کے لیے تو یہاں آ کر رہ سکتے ہیں۔ میرے گھر کی بالائی منزل خالی پڑی ہے، آپ اسے آباد کر دیں، کان کو سیدھی طرح پکڑے یا ہاتھ گھما کر، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ علی سلطان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بات تو ایک ہی ہے۔ بات ایک کہاں ہے جناب، یامین نے ہوشیاری سے کہا، آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ کو اپنے گھر میں قیام کی پیشکش بلا وجہ ہی کر رہا ہوں؟ بلا وجہ بالکل نہیں، علی سلطان نے کہا، اور آپ نے وجہ بیان بھی کر دی ہے۔ وہ تنہائی دور کرنے والی بات تو ایک بہانہ ہے۔ تو پھر؟ علی سلطان نے الجھن بھرے انداز میں کہا۔ یامین بولا،
میں اس خوبصورت اخلاقی بہانے کی آڑ میں دراصل اپنا ایک اور مقصد پورا کرنا چاہتا ہوں۔ کون سا مقصد شاہ جی؟ اس کی الجھن سوا ہو گئی۔ یامین شاہ نے ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، سلطان صاحب آپ جانتے ہیں کہ میں ایک کاروباری آدمی ہوں، اپنا فائدہ نقصان سوچے بغیر میں ایک سانس بھی نہیں لیتا۔ آپ کے یہاں آ کر رہنے میں میرا ایک مالی فائدہ ہے۔ آپ کو گلبرگ والے گھر کا جو کرایہ ملے گا وہ آپ مجھے میرے گھر کی بالائی منزل کا کرایہ سمجھ کر دے دیا کیجیے گا۔ اس طرح آپ کی سوچ پر کوئی بوجھ رہے گا اور نہ ہی آپ کو یہاں رہنا awkward محسوس ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میرا مالی فائدہ بھی ہو جائے گا کہ آپ اپنے دوست کے مالی فائدے کا ذریعہ نہیں بنیں گے۔ علی سلطان نے اپنے دوست یعنی داماد کی محبت اور اخلاص کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور چند روز بعد وہ گلبرگ کے علاقے کو حیرآباد کہہ کر گلشن اقبال میں آ بسا۔ زندگی مخصوص رفتار سے آگے بڑھنے لگی۔ شادی کے 1.5-2 سال بعد مونا کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ علی سلطان نے بچے کا نام نبیل تجویز کیا۔ اس کی تجویز کو مانتے ہوئے یامین شاہ نے اپنے بیٹے کا نام نبیل شاہ رکھ دیا۔ جب زندگی اپنی مخصوص رفتار سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے تو انسان مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب سب کچھ ایسے ہی ٹھیک ٹھاک رہے گا۔ وہ یہ سوچنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے اور نہ ہی زحمت کہ اس پرسکون زندگی کے جلوں میں فتنے اور ہنگامے بھی چھپے ہوتے ہیں، موقع کی طاق میں گھات لگائے ہوئے، اور انہیں جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ وار کرنے سے نہیں چوکتے۔ شادی کے 4 سال بعد مونا کی زندگی میں اچانک ایک اور موڑ آیا۔ علی سلطان کی دکان جس اسٹریٹ پر واقع تھی وہاں ڈاکوؤں کے ایک منظم مسلح گروہ نے دھاوا بول دیا۔ علی سلطان کی دکان سمیت لگ بھگ 6 دکانوں کے مالکان کو اور دکانوں کے اندر موجود مرد و زن گاہکوں کو جیولری اور رقم سے محروم کر دیا گیا۔ یامین شاہ نے علی سلطان کو جو لائٹ ویٹ گن تحفے میں دی تھی وہ ہر وقت اس کے لباس میں جسم پر موجود رہتی تھی، لیکن کبھی اس کے استعمال کی نوبت نہیں آئی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ انتہائی سنگین صورتحال سے دوچار ہوا تھا۔ پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا آئی، اس نے گن نکال کر ڈاکوؤں پر فائرنگ کر دی۔ اس وقت مسلح ڈاکو مال غنیمت سمیٹ کر واپسی کی راہ پر تھے۔ علی سلطان کی فائرنگ سے ایک ڈاکو موقع پر ہلاک ہو گیا اور 2 شدید زخمی ہوئے۔ ڈاکو کی جوابی فائرنگ نے علی سلطان کے جسم کے چیتھڑے اڑا دیے۔ اس نے اپنے ہی خون میں لت پت چند لمحے تڑپ کر جان دے دی۔ ڈاکو اپنے گھائل اور مردہ ساتھی کو چھوڑ کر جائے وقوع سے فرار ہو گئے۔ یہ اتنا بڑا صدمہ تھا کہ دونوں میاں بیوی ٹوٹ کر رہ گئے۔ وہ دونوں ہی 2 رشتوں سے بیک وقت محروم ہو گئے تھے۔ یامین شاہ کا دوست اور سسر رخصت ہوا تھا، جبکہ مونا کے لیے علی سلطان باپ بھی تھا اور ماں بھی۔ علی سلطان کی المناک موت کے بعد یامین شاہ نے اس کے کاروبار کو فروخت کر کے حاصل ہونے والی رقم کو مونا کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا۔ البتہ گلبرگ والے گھر کو بیچنے کے بارے میں نہیں سوچا، کیونکہ پراپرٹی کی قیمت ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے۔ مذکورہ مکان بدستور کرائے پر اٹھا رہا اور اس کا کرایہ بھی مونا کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا رہا۔ یامین شاہ اکیلا آدمی تھا، وہ علی سلطان کے کاروبار کو سنبھال نہیں سکتا تھا۔ ملازموں پر کام چھوڑنا دانش مندی نہ ہوتی، لہٰذا اس نے مونا کی مشاورت سے صدر والی کپڑے کی بھری پوری دکان مناسب قیمت پر فروخت کر دی تھی۔ زندگی چپ چاپ چند سال مزید آگے سرک آئی۔ ایک روز اتفاق سے مونا کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہو گئی جو کالج کے زمانے میں اس کا کلاس فیلو رہا تھا۔ مذکورہ شخص کا نام امتیاز تھا۔ وہ نبیل شاہ کے ہمراہ ایک شاپنگ سینٹر سے نکل رہی تھی کہ امتیاز سے اچانک سامنا ہو گیا۔ وہ دونوں گمسم ایک دوسرے کو دیکھتے چلے گئے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وقت تھم کر رہ گیا ہو۔ پھر امتیاز کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری، مونا تم؟ ہاں میں مونا ہی ہوں، مونا نے زیر لب مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم تو ذرا بھی نہیں بدلی ہو۔ وہ سر تپا اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، گزرنے والے ماہ سال نے تمہاری خوبصورتی اور تازگی کو متاثر کرنے کی بجائے اور بڑھا دیا ہے، اور تم بھی تو بالکل ویسے ہی ہو، مونا نے کہا، بس ذرا موٹے ہو گئے ہو اور تمہاری توند نکل آئی ہے۔ ایکسرسائز کا بالکل وقت نہیں ملتا۔ وہ اپنی ابھری ہوئی توند پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، مصروفیت اس قدر ہے کہ کان کھجانے کی فرصت نہیں، تو اس کام کے لیے ایک آدھ ملازم رکھ لو، مونا نے بے سختہ کہا۔ امتیاز کھلکھلا کر ہنس دیا۔ مونا کو اچھی طرح یاد تھا کہ کالج کے زمانے میں امتیاز کی صحت اور باڈی فٹنس قابل رشک ہوا کرتی تھی۔ نہ صرف یہ کہ وہ خود باقاعدہ ایکسرسائز کیا کرتا تھا بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتا رہتا تھا۔ لوگ بڑی توجہ اور دلچسپی سے اس کی باتیں سنا کرتے تھے۔ امتیاز کے بے حد اصرار پر وہ تینوں ایک قریبی ریسٹورنٹ میں آ بیٹھے۔ وہ سالوں بعد ملے تھے، لہٰذا مونا اس کی پیشکش کو ٹھکرا نہ سکی۔ ماضی کا کوئی تعلق دار عرصہ دراز بعد اچانک مل جائے تو کئی دنوں کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ وہ دونوں بھی اسی نوعیت کی کیفیت سے گزر رہے تھے۔ کھانے پینے کا آرڈر دینے کے بعد ان میں گفتگو ہونے لگی۔ امتیاز نے نبیل شاہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو تم نے شادی کر لی؟ ہاں میری شادی کو 8-8.5 سال ہو گئے ہیں، مونا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ نبیل میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ امتیاز نے نبیل کو پیار کیا اور مونا سے پوچھا، نبیل کے ڈیڈی کیا کرتے ہیں؟ وہ اسلحہ کے ڈیلر ہیں، مونا نے جواب دیا۔ باپ رے باپ! امتیاز اس طرح اچھلا جیسے کسی خوفناک شے کو دیکھ لیا ہو۔ کیا تم نے اسلحے کے کسی اسمگلر سے شادی کر لی ہے؟ تمہارے والدین نے کیا دیکھ کر، میرا مطلب ہے
امتیاز کے یہ جملے سراسر مذاق کے زمرے میں آتے تھے اور ایسا کہتے ہوئے اس کے چہرے سے بھی شرارت جھلک رہی تھی۔ لہٰذا مونا نے اس کے تبصرے کا برا منانے کی بجائے یامین شاہ کے بزنس کی تفصیل بیان کر دی۔ اس کے ساتھ ہی سفینہ بیگم اور علی سلطان کے لمناک اموات سے بھی اسے آگاہ کیا۔ امتیاز اس کے حالات سے ناواقف تھا۔ مونا کے والدین کی اموات پر اس نے گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا۔ چند لمحات تک ان کے درمیان رنجیدہ سکوت طاری رہا، پھر مونا نے استفسار کیا، کیا تم نے شادی کر لی؟ نہیں، میں ابھی تک آوارہ گھوم رہا ہوں، امتیاز نے جواب دیا۔ مونا اس کی عادت اور مزاج سے بخوبی آگاہ تھی۔ وہ بہت جولی طبیعت کا مالک تھا اور انتہائی سنجیدہ ماحول میں بھی جملے بازی سے ہنسنے یا مسکرانے پر مجبور کر دیتا تھا، لہٰذا کوئی اس کی حرکتوں کا برا نہیں مانتا تھا۔ سب اس کے انداز اور سٹائل سے واقف تھے۔ مونا نے ماحول کی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اسے پوچھا، کیا بڑھاپے میں پہنچ کر شادی کرو گے؟ آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے مونا، وہ یک لخت سنجیدہ لہجے میں بولا۔ یہ رجحان بڑی تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے کہ لڑکیاں جوان مردوں کی بنسبت ادھیڑ عمر کے مردوں سے شادی کو ترجیح دینے لگی ہیں۔ اس حوالے سے تو جیسے جیسے میری عمر آگے بڑھ رہی ہے، اچھے سے اچھے رشتے کے چانس بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا خیال تم سے بالکل مختلف ہے امتیاز، مونا نے کہا۔ لڑکیاں دراصل ایک خاص وجہ سے ادھیڑ عمر مردوں کی جانب دیکھنے لگی ہیں۔ تم اسے ان کی مجبوری کہہ سکتے ہو۔ مجبوری؟ کیسی مجبوری؟ امتیاز نے پوچھا۔ کالج کے زمانے میں بھی ان کے درمیان ایسی بحث و تکرار ہوتی رہتی تھی۔ کوئی بھی اپنے موقف سے ہٹنے اور ہار ماننے کو تیار نہیں ہوتا تھا، چنانچہ وہ متنازع موضوع کو چھوڑ کر کسی نئے ٹاپک کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ دیر کے بعد وہ ٹاپک بھی بحث و تکرار کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ مونا نے اس کے سوال کے جواب میں گہری سنجیدگی سے کہا، ان بیچاری کی مجبوری یہ ہے کہ لڑکوں اور جوان مردوں میں سے اکثر کے چال چلن مشکوک ہوتے جا رہے ہیں۔ جس کے بارے میں تحقیق کرو وہ کسی نہ کسی برائی میں مبتلا رہتا ہے۔ کوئی کسی سیاسی تنظیم میں گھسا ہوا ہے اور کوئی نشے کے ہاتھوں تباہ و برباد۔ کسی کو کام کرنے کی عادت نہیں اور کوئی اس امید پر بیٹھا ہے کہ لڑکی والے اسے گھر خرید کر دیں گے اور کاروبار بھی کرائیں گے۔ چھوٹی موٹی نوکریاں کرنے کا کیا فائدہ؟ اور ان میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اپنی بیوی کے حوالے سے ذہن میں بڑے اونچے خواب سجائے بیٹھا ہے۔ وہ لوگ ریکھا، ہیما اور بابرا کا انتظار کر رہے ہیں، حتیٰ کہ کویتا، گیتا اور کماری پر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں۔ اب تم ہی بتاؤ امتیاز، کوئی لڑکی اس قسم کے مردوں سے شادی کو کیوں تیار ہوگی؟ لہٰذا انہوں نے میچور، سنجیدہ اور بردبار مردوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ تم بھی تو عورت ہو، اس لیے عورتوں کی ہی طرفداری کرو گی۔ طرفداری کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہوتی، یہ در حقیقت حمایت ہی کی ایک شکل ہے۔ بس طرفداری کرتے ہوئے غیر جانبدار اور ایماندار رہنا چاہیے۔ امتیاز نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ماضی میں ہماری کوئی بحث نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی تو اب کیا حق ہوگی؟ اس لیے ہمیں بحث کے چکر میں پڑنا ہی نہیں چاہیے، مونا نے سادگی سے کہا۔ پھر پوچھا، امتیاز یہ تو بتاؤ آج کل تم کیا کر رہے ہو؟ ایسی کون سی مصروفیت ہے کہ تمہیں سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں؟ ٹی وی پر ہوتا ہوں، بے سختہ اس کے منہ سے نکلا۔ ٹی وی پر؟ مونا نے حیرت امیز انداز میں پوچھا، کیا تم نے ایکٹنگ وغیرہ شروع کر دی ہے؟ نہیں، ایکٹنگ تو شروع نہیں کی۔ مونا کی حیرت تو چند ہو گئی۔ وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، وہ بات دراصل یہ ہے کہ میں لوگوں کو تو یہی بتاتا ہوں کہ میں پروڈکشن کنٹرولر ہوں، لیکن تم سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر تم پروڈکشن کنٹرولر نہیں ہو تو پھر حقیقت کیا ہے؟ تم مجھے کوآرڈینیٹر کہہ سکتی ہو، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میرا بنیادی کام تو ایکسٹراز سپلائی کا ہے، اس کے ساتھ ہی میں پروڈکشن کے چھوٹے موٹے کام بھی کرتا رہتا ہوں اور یونٹ کے ہمراہ لوکیشنز پر جانے کا بھی اتفاق ہوتا رہتا ہے۔ مونا نے پرسوچ انداز میں گہری سانس خارج کی۔ وہ مونا، امتیاز نے ایسی بے ساختگی سے اسے مخاطب کیا جیسے اچانک اسے کوئی اہم بات یاد آ گئی ہو۔ مونا نے جواب میں سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اصراری لہجے میں بولا، کالج کے زمانے میں تمہیں گانے کا بہت شوق ہوا کرتا تھا اور تمہاری آواز بھی ماشاءاللہ اچھی تھی۔ بعض تجربہ کار لوگوں کا خیال تھا کہ اگر تم باقاعدہ ریاض کرو تو ایک مجھی ہوئی گلوکارہ کے روپ میں ابھر کر سامنے آ سکتی ہو۔ کیا تمہیں اب بھی گانے کا شوق ہے؟ مونا کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے اندر سوئے ہوئے خوبصورت جذبے کو بیدار کر دیا ہو۔ انسان کا کوئی بھی شوق ہو، وہ حالات کے زیر اثر اس کے اندر کہیں چھپ کر سو تو سکتا ہے لیکن کبھی ختم نہیں ہوتا۔ مونا کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا۔ وہ باقاعدہ سنگر تو نہیں بن سکتی تھی، تاہم اس کے دل و دماغ میں گانے کا شوق باقی تھا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس نے سنگر بننے کے لیے کبھی سنجیدہ کوشش بھی نہیں کی تھی۔ وہ امتیاز کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، شوق اپنی جگہ موجود ہے، اگر موقع ملے تو اپنے شوق کو پورا کر سکتی ہو۔ کیوں نہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ امتیاز نے کہا، اگر تم کہو تو میں تمہارے لیے اپنے باس سے بات کروں۔ باس کون؟ مونا نے پوچھا۔ امتیاز نے بتایا، دراصل میں منیر صاحب کے لیے کام کرتا ہوں، وہ پروڈکشن کنٹرولر ہیں، میں زیادہ تر ایکسٹراز انہیں کو سپلائی کرتا ہوں، لیکن تمہیں میں ایک دیرینہ دوست کی حیثیت سے متعارف کرواؤں گا۔ ایک بات میں تمہیں پہلے ہی بتا دوں، ابتدا میں کسی مالی فائدے کی توقع نہ کرنا، میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے،
مونا نے فخریہ لہجے میں کہا، میں پیسے کمانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے شوق کی تسکین کے لیے گانا شروع کروں گی۔ ٹھیک ہے، پھر میں اپنے باس سے بات کرتا ہوں، امتیاز نے کہا، پھر آڈیشن کے لیے تمہیں بلا لوں گا۔ تم اپنے باس سے بات کرو اور میں اپنے باس سے بات کر لیتی ہوں۔ مونا نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آگے اللہ مالک ہے۔ تمہارا باس؟ میں نبیل کے ڈیڈی کی بات کر رہی ہوں، مونا نے فوراً وضاحت کی۔ اوکے، امتیاز نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر ان دونوں کے درمیان ٹیلی فون نمبرز کا تبادلہ ہوا، جلد ملاقات کا وعدہ کر کے وہ ایک دوسرے سے رخصت ہو گئے۔ راستے میں نبیل نے امتیاز کے بارے میں مونا سے چند سوالات کیے جس کے اس نے تسلی بخش جواب دیے۔ رات کو مونا نے سیاق و سباق کی روشنی میں یامین شاہ سے بات کی۔ اس نے پوری توجہ سے بیوی کی بات سنی، پھر حیرت بھرے لہجے میں کہا، پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تمہیں گانا بھی آتا ہے؟ شاید یہ بات بتانے کا کبھی موقع ہی نہیں آیا۔ وہ سادگی سے بولی، گانا سننے کا تو مجھے بھی شوق ہے، بلکہ تھا۔ یامین شاہ نے کہا، اب تو یہ ماضی کا قصہ ہو کر رہ گیا۔ مونا نے واضح طور پر محسوس کیا کہ اپنے شوق کا ذکر کرتے ہوئے ماضی کے دریچوں میں جھانکنے لگا تھا۔ وہ اس وقت اپنا کیس لے کر بیٹھی تھی، اس لیے یامین کے ماضی کے حوالے سے اس نے کوئی سوال یا قریت مناسب نہ سمجھی۔ اس نے سوچا بعد میں کبھی وہ اسے ٹٹولے گی۔ اس نے یامین سے پوچھا، تو پھر آپ کی اجازت ہے نا میں آڈیشن کے لیے جاؤں؟ آڈیشن کے لیے تم بعد میں جاؤ گی، یامین نے گہری سنجیدگی سے کہا، پہلے ہم باپ بیٹا تمہارا آڈیشن لیں گے، یہاں سے پاس ہونے کے بعد ہی تمہیں فارورڈ کیا جائے گا۔ آئندہ چند روز میں مونا نے یامین شاہ اور نبیل شاہ کو متعدد گانے سنائے۔ یامین نے بعض مقامات پر اس کی آواز میں موجود تکنیکی خامیوں کی نشاندہی بھی کی اور اسے مفید مشوروں سے بھی نوازا۔ مونا کو اس وقت شدید حیرت ہوئی جب اس نے یامین کے مشوروں پر عمل کر کے اپنی آواز کو بہتر محسوس کیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ یامین ساز و آواز اور موسیقی کے اسرار و رموز سے بخوبی آگاہ ہے۔ زیادہ تعجب کی بات یہ تھی کہ یامین نے اب تک اپنے اس گن کو بڑی خوبصورتی سے چھپا رکھا تھا۔ کمال ہے، مونا نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے موسیقی کے حوالے سے اپنی جانکاری کے بارے میں تو کبھی بتایا ہی نہیں۔ یامین شاہ نے جواب دیا، شاید یہ بات بتانے کا کبھی موقع ہی نہیں آیا تھا۔ مونا سمجھ گئی کہ وہ اس موضوع پر فی الحال کوئی بات نہیں کرے گا۔ اس نے سوچا کہ جب نبیل شاہ اسکول گیا ہوگا تو تنہائی میسر آتے ہی وہ یامین شاہ کو پکڑ کر بیٹھ جائے گی اور اس سے ایک ایک بات پوچھ کر رہے گی۔ اسے شک نہیں بلکہ یقین ہونے لگا تھا، یامین کے ماضی میں کوئی ایسا اسرار موجود ہے جس کا ذکر کبھی اس کی زبان پر نہیں آیا۔ اس نے سوچوں کی دنیا سے باہر آتے ہوئے اپنے شوہر سے پوچھا، آپ نے کیا مجھے ٹیسٹ میں پاس کر دیا؟ اب تو مجھے ٹی وی کے آڈیشن کی اجازت ہے نا؟ اجازت ہے، مگر ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھنا، یامین نے گہری سنجیدگی سے کہا، تم ایک مخصوص حد میں رہنا ہوگا۔ تمہیں گانے کا شوق ہے، اس شوق سے آگے قدم بھی نہیں بڑھانا، ورنہ پھر تباہی اور بربادی کے سوا کچھ حصے نہیں آئے گا۔ وہ بولتے بولتے لمحے بھر کو خاموش ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، شوبز کی دنیا کو میں تم سے کہیں زیادہ بہتر طور پر جانتا ہوں۔ وہاں کی چکا چوند انسانی دماغ کو مسخر اور آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے۔ لوگوں کی سوچ اور نیت کو بدلتے دیر نہیں لگتی، خاص طور پر جب ارد گرد بہلانے، پھسلانے اور بہکانے والے افراد کی کمی نہ ہو۔ کیا آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے؟ مونا نے ٹھہری ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ وہ بولا، اعتماد ہے، اسی لیے تو اجازت دے رہا ہوں۔ میں آپ کے اعتماد پر ایک ذرا آنچ نہیں آنے دوں گی۔ میں نہیں جانتا تم نے جس امتیاز علی کا ذکر کیا وہ کون ہے، کیسا آدمی ہے؟ یامین شاہ نے گمبھیر انداز میں کہا، اگر تمہیں اس پر بھروسہ ہے تو ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ مونا نے کہا، امتیاز کے بارے میں آپ کو تفصیلاً بتا چکی ہوں، وہ کالج کے زمانے میں میرا کلاس فیلو رہا ہے، بڑا ہی زندہ دل، ہسمکھ، خیر خواہ، ہر صورت میں دوسروں کا بھلا سوچنے والا، ان کا خیال رکھنے والا، اور پھر میں خود بھی کوئی بچی نہیں ہوں، زمانے کے رنگ ڈھنگ اور لوگوں کی نظروں کو پہچانتی ہوں۔ اگر مجھے اس ماحول میں کوئی بھی ایسی بات نظر آئی جو کسی بھی حوالے سے بعد میں میرے لیے کوئی مشکل کھڑی کر سکتی ہو تو میں اسی لمحے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس آ جاؤں گی۔ مجھے تم سے یہی امید ہے مونا، یامین شاہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں آپ کی امید کو کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ وش یو بیسٹ آف لک۔ تھینک یو یامین۔ یامین شاہ نے چونکہ دل سے اسے آڈیشن کی اجازت دی تھی، لہٰذا اس کے اندر ایک خاص قسم کا اعتماد آ گیا تھا۔ اسی اعتماد نے آڈیشن کے دوران میں گویا جادو کا اثر دکھایا اور وہ 100 میں سے 100 نمبر حاصل کر کے کامیاب ہو گئی۔ آڈیشن لینے والوں کو خود بھی اس کی کارکردگی پر شدید اچنبھا ہوا تھا۔ ایسی مثالیں بہت کم دیکھنے کو ملتی تھیں۔ ٹی وی سے تعلق رکھنے والے بعض موسیقی کے جید افراد نے اسے مفید مشورے دیے اور اس نے خود بھی جان توڑ کر کوشش کی، جس کے نتیجے میں 1 سال کے اندر ہی وہ ٹی وی کی مشہور گلوکارہ بن گئی۔ اب تک کہ اس کے کام اور کارکردگی پر یامین شاہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک اور خوش اسلوبی سے چل رہا تھا۔ لیکن بظاہر اس ٹھیک ٹھاک کے اندر وقت اپنی پیچیدہ چالیں بڑے غیر محسوس انداز میں چل رہا تھا۔ وقت کا سب سے بڑا کمال یہی تو ہے، اس کی پیش رفت اور پینترے بازی کسی کی سمجھ میں نہیں آتی کہ جب اس کی خفیہ سازش کا احساس ہوتا ہے تو پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہوتا ہے۔ مونا کی زندگی میں بھی اچانک ایک نیا موڑ آ گیا، اچانک ان معنوں میں کہ وہ اس کی توقع نہیں کر رہی تھی، ورنہ وقت کرتا ہے پرورش، برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ مونا کی خوش قسمتی یا بدقسمتی یہ تھی کہ وہ اور اس کی آواز ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر خوبصورت تھی۔ منیر حسین پروڈکشن کنٹرولر
کہ ایک ڈائریکٹر دوست کی نظر اس پر پڑ گئی تو وہ مونا پر رجھ گیا۔ ڈائریکٹر امیر خواجہ نے اپنے پروڈیوسر سے اس کی حسن و خوبصورتی کا خاص طور پر تذکرہ کیا۔ ویسے بھی جب سے مونا نے ٹی وی پر باقاعدہ گلوکاری شروع کی تھی وہ ہر ہاس و عام کی توجہ کا مرکز بن گئی تھی۔ ہر شخص نے اپنے اپنے ظرف، عادت اور مزاج کے مطابق اس پر نظر ڈالی تھی۔ مذکورہ پروڈیوسر بھی مونا کو گاتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ امیر خواجہ نے پروڈیوسر کو مشورہ دیا کہ مونا کو کسی ڈرامے میں کاسٹ کرنا چاہیے۔ گلوکارہ کی حیثیت سے وہ ناظرین کے دلوں میں اپنا مقام بنا چکی تھی۔ اس کا چہرہ فوٹوجینک اور اسکرین ٹیسٹ A1 تھا۔ گانا گاتے ہوئے اس نے چہرے کے اتار چڑھاؤ تاثرات نے بھی یہ ثابت کر دیا تھا کہ اداکاری اس کے بس کا کام ہے۔ اس شعبے میں وہ اگر معمولی سی محنت بھی کرے گی تو ایک دم ہٹ ہی نہیں بلکہ سپر ہٹ ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی وہ سیریل بھی ہٹ ہو جائے گا جس کی کاسٹ میں وہ مرکزی کردار ادا کر رہی ہوگی۔ مذکورہ پروڈیوسر کو امیر خواجہ کی صلاح بہت پسند آئی۔ وہ ایک نئے سیریل کی تیاری میں مصروف تھا۔ اس نے مونا کو اپنے سیریل میں کاسٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مونا کو پیشکش کی گئی تو اس کے اندر سنسنی سی دوڑ گئی۔ یہ اس کے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی۔ اس نے بہت مسرت کا اظہار کرتے ہوئے وہ آفر قبول کر لی۔ یہ ٹھیک ہے کہ مونا کو بنیادی طور پر گلوکاری کا شوق تھا اور وہ اسی شوق کی تکمیل کے لیے ٹی وی آئی تھی، لیکن وہاں کے آمد و رفت کے دوران میں دوسرے شعبوں کے لوگوں سے بھی اس کا میل ملاپ ہوتا رہا۔ سب ہی اس کی آواز کے ساتھ اس کے حسن اور خوبصورتی کی بھی تعریف کرتے تھے۔ ازیں علاوہ بیشتر نے اسے یہ مشورہ بھی دیا کہ وہ گلوکاری کے ساتھ ساتھ اداکاری پر بھی توجہ دے۔ انسان کو مسلسل اگر ایک ہی نوعیت کے مشورے ملتے رہیں اور مشورہ دینے والوں کے خلوص میں بھی کوئی کمی اور شک نہ ہو تو لامحالہ انسان کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ سال بھر کے دوران میں مونا کو یقین ہو گیا کہ اس کے اندر زبردست اداکارانہ صلاحیتیں موجود ہیں، اور اگر اس نے ایکٹنگ کے شعبے میں قدم رکھ دیا تو کامیابی اس کا مقدر ہوگی۔ اس لیے نئے سیریل میں کام کرنے کی پیشکش نے اسے ایکسائٹ کر دیا تھا۔ اس روز رات میں مونا نے یامین شاہ کو اس پیشکش کے بارے میں بتایا۔ یہ بات سن کر یامین کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ مونا کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یامین کو یہ معاملہ سخت ناگوار گزرا تھا۔ تاہم فوری طور پر کوئی سخت رد عمل ظاہر کرنے کی بجائے اس نے گھمبیر لہجے میں کہا، تم مجھے پوری تفصیل سے بات بتاؤ، جو باتیں ہوئیں ترتیب وار بیان کرو، کوئی معمولی سے معمولی نکتہ بھی مس نہیں ہونا چاہیے۔ مونا کو اس کا انداز عجیب لگا۔ یامین کے تیور اچھے دکھائی نہیں دیتے تھے، تاہم مونا نے نہایت ہی جامع اور مختصر الفاظ میں پروڈیوسر سے ہونے والی میٹنگ اور اس کی پیشکش کا احوال بیان کر دیا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا مونا۔ مونا کے خاموش ہونے پر وہ برہمی سے بولا، اپنی مصروفیات کو صرف گانے کی حد تک ہی محدود رکھنا، ایک قدم بھی آگے نہ بڑھانا، ورنہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ مونا سیریل میں کام کرنے کے لیے تیار ہو چکی تھی، لہٰذا اس نے عجیب سے لہجے میں کہا، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ جیسے گانا گانا ہے ویسے ہی ایکٹنگ کرنا بھی۔ وہ اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے بولا، اور میں نے یہ بات تمہارے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی تھی کہ شوبز کی دنیا کو میں تم سے بہتر جانتا ہوں۔ لگتا ہے وہاں کی چکا چوند نے تمہاری آنکھوں کو واقعی خیرہ کر دیا ہے، جبھی تمہاری مت ماری گئی ہے۔ یامین کے جرحانہ اور حکیمانہ انداز نے مونا کے اندر ضد کو بیدار کر دیا۔ وہ اپنے موقف کی حمایت میں بولی، یامین آپ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو رہے ہیں، ورنہ یہ تو ایک معمولی سی بات ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے مونا، وہ اصراری انداز میں بولا، تم نادانی کر رہی ہو، میں تمہیں اس کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتا، بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ آخری فیصلہ کرنے میں اتنی جلدی نہ کریں یامین، مونا نے قدرے تیز لہجے میں کہا، مجھے نادان اور ناسمجھ کیوں تصور کرتے ہیں؟ میں سال بھر سے وہاں جا رہی ہوں، وہاں کے ایک ایک شخص کو اچھی طرح جانتی ہوں، کوئی مجھے کیوں کر بے وقوف بنا سکتا ہے؟ پھر آپ کو تو مجھ پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے تم نے سیریل میں کام کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے؟ یامین نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، اسی لیے میری کوئی بات بھی تم پر اثر انداز نہیں ہو رہی؟ آپ ایسے ہی سمجھ لیں۔ وہ بھی اڑ گئی، تو تمہیں میرے جذبات کا ذرا سا بھی احساس نہیں؟ آپ تو بہت زیادہ احساس کر رہے ہیں نا میرا۔ ٹھیک ہے، وہ بیوی کے شاکی اور حتمی انداز کو دیکھتے ہوئے غصیلے لہجے میں بولا، میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نا؟ آج کے بعد تمہاری گلوکاری بھی بند۔ آپ اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتے یامین، وہ چیخ کر بولی، برائی کی راہ سے روکنے کے لیے میں تمہاری نظر میں ظالم ہو گیا؟ یامین نے گھور کر اسے دیکھا، تمہارا حوصلہ اتنا بڑھ گیا ہے، بلفاظ دیگر شوبز کے ماحول نے اتنا بڑھا دیا ہے کہ تم مجھ سے باقاعدہ بحث کرنے لگی ہو ہیں؟ آپ نے برائی کی راہ سے روکنے والی ایسی کیا بات کر دی؟ مونا نے احتجاجی انداز میں کہا، اگر ٹی وی کے کسی سیریل میں ایکٹنگ کرنا برائی کی راہ پر چلنے کے مترادف ہے تو پھر وہاں جا کر گلوکاری کرنا کون سا نیکی اور عبادت کا کام ہے؟ مجھے گانے کی اجازت دیتے ہوئے آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا تھا؟ اس لہجے اور انداز میں مونا نے پہلے کبھی بات نہیں کی تھی، اس لیے بھی یامین کو کچھ زیادہ ہی تاؤ آ رہا تھا۔ مونا کے چپتے ہوئے استفسار کے جواب میں اس نے زہر خند لہجے میں کہا، میں نے اس وقت بھی سوچا تھا، لیکن تمہارے شوق کے سامنے مجبور ہو گیا، تمہاری خوشی نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ اب بھی تو میرے شوق اور خوشی کا ہی معاملہ ہے یامین، گلوکاری کا شوق بے ضرر تھا، لیکن اداکاری والا معاملہ۔ وہ بولتے بولتے معنی خیز انداز میں خاموش ہو گیا، پھر خود کلامی کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، غلطی مجھ سے ہی ہوئی ہے اور اس میں تمہارا زیادہ قصور نہیں ہے مونا،
مجھے سحرش والے تلخ تجربے کو یاد رکھنا چاہیے تھا۔ تلخ تجربہ؟ سحرش؟ مونا نے حیرت بھرے انداز میں دہرایا۔ یامین، یہ کس سحرش کا کون سا تلخ تجربہ تھا؟ کچھ نہیں، وہ جلدی سے بات بناتے ہوئے بولا، وہ کوئی غیر متعلق واقعہ تھا۔ یامین کے انداز نے مونا کو شکوک و شبہات کے گہرے سمندر میں پھینک دیا۔ اس نے ٹٹولنے والے انداز میں کہا، اگر وہ کوئی غیر متعلق واقعہ تھا تو پھر اس کا یہاں کیسے ذکر آ گیا؟ تم فضول باتیں نہ کرو، وہ نگاہ چراتے ہوئے بولا، بس ایک بات ذہن میں رکھو، تم ٹی وی کا رخ نہیں کرو گی۔ یامین شاہ کے دو ٹوک اور حتمی انداز کو دیکھتے ہوئے مونا نے اس وقت بات بڑھانی مناسب نہیں سمجھی اور خاموش ہوگی، تاہم اس کے ذہن میں خطرناک سوچوں کا ایک نیا محاذ کھل گیا تھا۔ ماضی کے حوالے سے یامین نے خاصی مبہم باتیں کی تھی اور اب سحرش اور کسی تلخ تجربے کا ذکر نکل آیا تھا۔ مونا کو یقین ہو گیا کہ یامین کے ماضی کی راکھ میں کوئی نہ کوئی سنسنی خیز واقعہ دبا ہوا ہے، جس کا تعلق گلوکاری شوبز سے ہے۔ جب بھی وہ ان کے ذکر پر جذباتی ہو جاتا تھا، اس نے دل میں ٹھانی کہ پہلے وہ یامین کے ماضی کو سمجھنے کی کوشش کرے گی، اس کے بعد ہی وہ اسے کھل کر بات کر سکے گی۔ انسان اگر کسی بات کے لیے جی میں ٹھان لے تو پھر اسے منزل تک پہنچنے کے لیے کوئی نہیں روک سکتا۔ مونا جی جان سے یامین کے ماضی کو دریافت کرنے کی کوشش میں لگ گئی تھی۔ چند روز بعد ہی گوہر مقصود اس کے ہاتھ آ گیا۔ سحرش نامی ایک لڑکی ماضی بعید میں یامین شاہ کی زندگی کا حصہ رہی تھی اور اسی کے سبب یامین ایک عظیم و شان ذہنی و قلبی صدمہ اٹھایا تھا۔ مونا کو حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق کسی زمانے میں وہ سحرش کے بہت زیادہ قریب ہو گیا تھا اور اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی محال سمجھتا تھا۔ مونا کی طرح سحرش کو بھی گلوکاری کا شوق تھا۔ وہ اپنے رشتہ داروں اور سہیلیوں کے سامنے گایا کرتی تھی۔ اکثر لوگوں کا مشورہ تھا کہ وہ ٹی وی یا فلم انڈسٹری میں ضرور قسمت آزمائیں۔ بعض گھرانے اس زمانے میں فلم انڈسٹری اور وہاں کام کرنے والوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، لہٰذا سحرش نے ٹی وی پر ٹرائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب یامین شاہ کو اس کے فیصلے کا علم ہوا تو اس نے سخت مخالفت کی۔ اس کے تئیں فلم انڈسٹری ہو یا ٹی وی، سحرش کو شوبز کی دنیا میں قدم ہی نہیں رکھنا چاہیے۔ بہرحال مخالفت کے باوجود سحرش نے ضد کر کے یامین کو ٹی وی کی حد تک راضی کر لیا۔ سحرش شکل و صورت کی بھی اچھی تھی، لہٰذا اسے ٹی وی پر گاتے ہوئے ابھی چند ماہ ہوئے تھے کہ ایک ٹیلی فلم میں اداکاری کی پیشکش ہو گئی۔ یامین شاہ نے اس موقع پر بھی مخالفت کی، لیکن سحرش کی خوشی کے سامنے اس کی مخالفت ٹھہر نہ سکی اور سحرش ٹیلی فلم لانگ پلیز سیریز سے ہوتے ہوئے سیریل تک جا پہنچی۔ ظاہر ہے اس کے ساتھ ہی سحرش کی مصروفیات میں بھی بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ نتیجے کے طور پر وہ رفتہ رفتہ یامین شاہ سے دور ہوتی چلی گئی۔ سحرش کا سارا وقت اسٹوڈیوز میں گزرتا۔ جب یامین شاہ کو اس کے فیصلے کا علم ہوا تو اس نے سخت مخالفت کی۔ اس کے تئیں فلم انڈسٹری ہو یا ٹی وی، سحرش کو شوبز کی دنیا میں قدم ہی نہیں رکھنا چاہیے۔ بہرحال مخالفت کے باوجود سحرش نے ضد کر کے یامین کو ٹی وی کی حد تک راضی کر لیا۔ سحرش شکل و صورت کی بھی اچھی تھی، لہٰذا اسے ٹی وی پر گاتے ہوئے ابھی چند ماہ ہوئے تھے کہ ایک ٹیلی فلم میں اداکاری کی پیشکش ہو گئی۔ یامین شاہ نے اس موقع پر بھی مخالفت کی، لیکن سحرش کی خوشی کے سامنے اس کی مخالفت ٹھہر نہ سکی اور سحرش ٹیلی فلم لانگ پلے سیریز سے ہوتے ہوئے سیریل تک جا پہنچی۔ ظاہر ہے اس کے ساتھ ہی سحرش کی مصروفیات میں بھی بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ نتیجے کے طور پر وہ رفتہ رفتہ یامین شاہ سے دور ہوتی چلی گئی۔ سحرش کا سارا وقت اسٹوڈیوز میں گزرتا۔ یامین شاہ کو ہر پل یہ محسوس ہوتا تھا اس نے سحرش کو کھو دیا ہے۔ اس کے احساس نے بہت جلد حقیقت کا روپ دھار لیا۔ ایک روز یہ خبر بجلی بن کر اس پر گری کہ سحرش نے اپنے پروڈیوسر سے شادی کر لی تھی۔ سحرش کے حوالے سے ماضی کا یہ تلخ تجربہ یامین شاہ کے ذہن میں ہمیشہ تازہ رہتا تھا۔ مونا سے شادی اور بعد کی خوشگوار زندگی نے اگرچہ ماضی کے صدمے کو بڑی حد تک کم کر دیا تھا، تاہم جب مونا نے ٹی وی پر گلوکاری کا ارادہ ظاہر کیا تو اس کے زخم دوبارہ ہرے ہو گئے تھے۔ مونا کی خواہش اور جوش و خروش کو دیکھتے ہوئے اس نے یہی سوچا کہ ضروری نہیں ماضی کی بعض گشت یہاں بھی سنائی دیں۔ اسی خیال کے تحت ضروری ہدایت کے ساتھ اس نے مونا کو ٹی وی پر گلوکاری کی اجازت دے دی تھی، لیکن جب مونا کو سیریل میں اداکاری کی آفر ہوئی تو اس کا دماغ گھوم گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ ماضی خود کو دہرانے جا رہا ہے۔ اگر اس موقع پر اس نے ڈھیل کا مظاہرہ کیا تو ہمیشہ کے لیے مونا کو کھو دے گا، لہٰذا وہ نرمی اور مصلحت کو بالائے طاق رکھ کر سختی پر اتر آیا۔ یامین شاہ کے ماضی اور حال کے خدشات سے پوری واقفیت حاصل کرنے کے بعد مونا نے اسے بات کی۔ یامین، میں آپ کے احساسات اور جذبات کو اچھی طرح سمجھ رہی ہوں، لیکن یقین جانیں آپ کے خدشے اور اندیشے بے بنیاد ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا جیسا ماضی میں سحرش کے حوالے سے آپ کے ساتھ پیش آ چکا ہے، کیونکہ سحرش اور مونا میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ زمین آسمان کا کیا فرق ہے؟ یامین نے حفقی آمیز لہجے میں پوچھا۔ مونا نے متحمل انداز میں جواب دیا، سحرش سے محض آپ کی جذباتی وابستگی تھی، کوئی قانونی یا اخلاقی بندھن نہیں تھا، جبکہ مونا یعنی میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کے بچے کی ماں ہوں، 10 سال آپ کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار چکی ہوں، میرے ذہن میں دل میں صرف اور صرف آپ ہی ہیں، کوئی آپ کی جگہ نہیں لے سکتا، اس لیے آپ پروڈیوسرز، ڈائریکٹرز اور ہیروز وغیرہ جیسے خطرات کو ذہن سے نکال دیں۔ ایسی ہی اطمینان دلانے والی باتیں کبھی سحرش نے بھی کی تھیں۔
وہ دکھی لہجے میں بولا، لیکن سارا اطمینان اور تسلی خاک میں مل گئی۔ شوبز کی دنیا بڑی گندی جگہ ہے مونا، یہاں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا نا کچھ نہیں ہوگا، مونا قدرے سخت لہجے میں بولی، میں مونا ہوں، سیرش نہیں۔ کچھ بھی ہے مگر میں اس خطرناک تجربے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ وہ حتمی لہجے میں بولا، آپ کی یہ احتیاط و ضد محض اس لیے ہے کہ آپ گرم دودھ سے اپنا منہ جلا چکے ہیں، اس لیے چھاچھ کو ہاتھ لگانے سے بھی ڈر رہے ہیں۔ پھونک پھونک کر پینا تو بہت دور کی بات ہے، تم ایسے ہی سمجھ لو۔ وہ غیر متزلزل انداز میں بولا، میں کسی بھی قیمت پر تلخ تجربات کو دہرانے کے حق میں نہیں ہوں، حتیٰ کہ چھاچھ کو پھونک کر پینے کی بجائے میں دہی کھا کر اوپر سے ٹھنڈے پانی کا گلاس پینے کو ترجیح دوں گا، لیکن میں اس سیریل میں کام کرنے کا فیصلہ کر چکی ہوں۔ مونا کو بھی ضد ہو گئی، تمہیں یہ فیصلہ بدلنا ہوگا۔ وہ تحکمانہ انداز میں بولا، یہ نہیں ہو سکتا یامین، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر بہت برا ہوگا۔ ایسے مواقع زندگی میں انسان کو کبھی کبھی ملتے ہیں۔ وہ ناراضی سے بولی، ان کو ٹھکرانا عقل مندی نہیں، تم ایک ڈرامہ سیریل میں کام کرنے کے لیے میری بات کو ٹھکرا رہی ہو۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا، تمہاری نظر میں یہ بڑا دانش مندی کا کام ہے نا؟ کیا میری بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں؟ سب سمجھ رہا ہوں۔ وہ معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، تمہاری یہ ضد اور یہ اصرار، یہ بحث و تکرار مجھے بہت کچھ سمجھا رہی ہے۔ شوبز کی چکا چوند نے سہرش کی طرح تمہارا دماغ بھی خراب کر دیا ہے۔ مونا کو یوں محسوس ہوا جیسے یامین نے سہرش سے نتھی کر کے اسے کوئی غلیظ گالی دی، اس کے کردار پر شک کیا، اس کی وفا کو ملیح میٹ کر دیا۔ وہ دکھے ہوئے دل کے ساتھ احتجاجی لہجے میں بولی، یامین، آپ نے سہرش کی مثال دے کر میری توہین کی ہے، تم اسے توہین نہ سمجھو۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، بلکہ میں نے حقیقت بیان کی ہے۔ جس بیوی کی سمجھ میں شوہر کی بات نہ آئے، وہ اپنی منمانی کرنے پر تلی ہو، اس کے بارے میں ایسا سوچا جا سکتا ہے۔ اگر میں پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز کے کردار سے واقف نہ ہوتا تو شاید اتنے سخت رویے کا مظاہرہ نہ کرتا۔ مونا کا پندار کسی کانچ کے محل کے مانند کرچی کرچی ہو کر اس کے احساس میں پیوست ہو گیا۔ اب ان لمحات میں جس روحانی اور ذہنی اذیت سے گزری، اس کا احوال الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ اس گہری چوٹ کے نتیجے میں وہ ادب آداب بھول گئی اور آپ سے تم پر آنے میں اسے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ زخمی شیرنی کے مانند گراہٹ آمیز لہجے میں بولی، یامین، میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہوں گی کہ تمہیں ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز کے کردار کا تو بخوبی علم ہے، لیکن اس بیوی کے کردار کے بارے میں کچھ نہیں جانتے جو پچھلے 10 سال سے تمہارے ساتھ ایک چھت کے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ آج مجھے احساس ہوا کہ تمہاری نظروں میں میری کیا وقت ہے، تم نے مجھے بازاری ہونے کا طعنہ دیا ہے۔ یامین شاہ صورتحال کی سنگینی اور نزاکت کو بھانپ گیا، جلدی سے بولا، مونا، میں تو تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، تم نے میری باتوں کا غلط مطلب لے لیا۔ اس نادان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا۔ مونا نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا، میں کوئی ننھی بچی نہیں ہوں کہ تم مجھے زمانے کی اونچ نیچ سمجھانے بیٹھ جاؤ، اور یہ مت سمجھو کہ میں نے تمہاری باتوں کا کوئی دوسرا مطلب لیا ہے۔ میں وہی سمجھی ہوں جو تم نے کہا ہے، میرے حوالے سے تمہاری نیت کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ اب تو چاہے کچھ بھی ہو، میں اس سیریل میں ضرور کام کروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کتنا ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ اگر یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے تو پھر ہماری راہیں جدا ہو جائیں گی، یامین شاہ نے صفاقی سے کہا۔ مونا کے احساسات اور جذبات اس قدر مجروح ہو چکے تھے کہ کسی خطرناک نتیجے کی پرواہ کیے بغیر اس نے بھی کہہ دیا، مجھے بھی کسی ایسے شخص کے ساتھ رہنے کا کوئی شوق نہیں جو میرے کردار کو شک کی نظروں سے دیکھتا ہو، جسے میرے احساس اور خوشی کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ دیکھ لو، اگر ہمارے راستے جدا ہو گئے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، یامین نے دھمکی آمیز انداز میں کہا۔ ہو جائے، مجھے بھی کچھ نہیں چاہیے تم سے، وہ غصیلے لہجے میں بولی۔ نبیل شاہ بھی نہیں، یامین بپھرے ہوئے انداز میں بولا۔ نبیل میرا بیٹا ہے، وہ ایک ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے بولی، میں اسے اپنے ساتھ رکھوں گی۔ نبیل صرف تمہارا ہی نہیں، میرا بھی بیٹا ہے۔ وہ مونا سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہ اس کی بیوی نہ ہو، بلکہ کوئی پارٹی ہو جس سے وہ اسلحے کی ڈیل کر رہا ہو۔ میں اس گھر میں سے اور اپنے اکاؤنٹس میں سے تمہیں سب کچھ دینے کو تیار ہوں، لیکن نبیل کو میں اپنے پاس ہی رکھوں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، نبیل میرے ساتھ رہے گا، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ میں اس کے حصول کے لیے کورٹ سے رجوع کروں گی۔ نبیل اس عمر سے نکل گیا کہ جہاں کورٹ بچے کو ماں کی تحویل میں دینے کے قانونی احکام صادر کرتا ہے، یامین شاہ نے نکتہ ترازی کرتے ہوئے کہا۔ تم کورٹ کی دیواروں سے سر پٹک کر رہ جاؤ گی، لیکن نبیل شاہ کو مجھ سے نہیں لے سکو گی۔ میں ایسے کسی قابل وکیل کی خدمات حاصل کروں گی جو تمہیں ناکو چنے چبوا دے گا۔ مونا نے ترکی بات ترکی کہا، میں اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں ہوں۔ تم میری طرف سے ابھی اور اسی وقت آزاد ہو، قانونی کارروائی بعد میں ہوتی رہے گی، یامین شاہ نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ لہٰذا تمہارا کورٹ میں جانے کا شوق ہو یا ٹی وی ڈرامہ سیریل میں کام کرنے کا ذوق، تم مکمل آزادی خود مختاری سے یہ شوق و ذوق پورے کر سکتی ہو۔ مجھے تمہاری قطعاً کوئی پرواہ نہیں، آج سے تم میری زندگی کا حصہ نہیں ہو۔ تم یہاں سے نکل کر کسی وکیل یا کسی پروڈیوسر سے ڈیل کرتی ہو، یہ تمہاری سوابدید پر ہے۔ میمونہ عرف مونا اسی سلسلے میں مجھ سے ملنے آئی تھی۔ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ مونا کی زندگی کے حالات و واقعات کو مختصراً آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی ان حالات و واقعات کا احوال خاصا طویل ہو گیا، اور اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے۔ مونا کی زبانی، اس کی زندگی کی کہانی اور اس کی کوششوں کی تفصیل سن کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کا کیس شاید کورٹ میں نہ جائے۔ میاں بیوی کے درمیان اٹھنے والے تنازعہ اکثر باہمی افہام و تفہیم ہی سے نپٹ جاتے ہیں،
اور اگر عدالت سے رجوع کرنے کی نوبت آئے بھی تو بس ایک دو پیشی کی مار ہی ثابت ہوتے ہیں، اور مونا کے کیس میں مجھے ایک پیشی کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی، لہٰذا عدالتی کارروائی کے سلسلے میں کام آنے والے صفحات کو میں نے مونا کی داستان بیان کرنے کے لیے استعمال کر لیا ہے۔ اس کہانی میں دلچسپی اور سنسنی خیزی تو اپنی جگہ پر ہے ہی، اس کے ساتھ ہی اور بھی بہت کچھ ہے جو بعض لوگوں کے لیے سبق آموز اور بعض کے لیے عبرت آمیز ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر وہ میاں بیوی جو ذرا سی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ ان کے لیے اس کہانی میں اور خاص طور پر اس کے انجام میں درس عبرت اور سبق زندگی ہے، اگر وہ اسے استفادہ کرنا چاہیں تو، کیونکہ جب تک انسان کی اپنی مرضی اور نیت اور کوشش شامل نہ ہو اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ عدالتی مشگافیوں سے خالی مونا کی پیچ در پیچ داستان حیات پیش کرنے کا ایک خاص تعمیری مقصد ہے۔ اگر پڑھنے والوں میں سے کسی ایک بھی شادی شدہ جوڑے، خصوصاً صاحب اولاد شادی شدہ جوڑے نے سبق حاصل کر لیا اور اپنی زندگی کو تباہ ہونے سے بچا لیا تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہوگی۔ مونا کی کہانی سننے کے بعد میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں ایک وکیل ہوں، لوگ میرے پاس اپنے مقدمات لے کر آتے ہیں جن میں میں ان کی قانونی مدد کرتا ہوں۔ 95% مقدمات کو سیٹل کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کرنا پڑتا ہے اور باقی 5% کیسز کو میں یہی اپنے دفتر میں نپٹا دیا کرتا ہوں۔ اگر فریقین عدالتی بکھیڑوں میں پڑے بغیر راضی نامہ کے لیے تیار ہو تو میں دونوں پارٹیوں کو اپنے پاس بلا کر کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ان کا مسئلہ حل کرا دیا کرتا ہوں۔ آپ کا کیس بھی مجھے اسی نوعیت کا لگ رہا ہے۔ شاید آپ نے میری کہانی کے آخری حصے کو توجہ سے نہیں سنا، اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں، مونا نے متذبذب انداز میں کہا۔ یہاں صورتحال قدرے مختلف ہے خاتون، میں نے آپ کا کہا ہوا ایک ایک لفظ توجہ سے سنا ہے اور اس پر غور و فکر کرنے کے بعد ہی بات کر رہا ہوں، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ وہ بولی، آپ نے ابھی جن 5% افراد کا ذکر کیا ہے نا، میں ان میں شامل نہیں ہوں۔ میرے کیس میں معاملہ بالکل مختلف ہوگا، نہ تو میں اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے والی ہوں، نہ ہی یامین کے رویے میں کوئی لچک پیدا ہونے کا امکان ہے، لہٰذا کورٹ کچہری تو کرنی ہی پڑے گی اور اپنا کیس جیتنے کے لیے کسی تجربہ کار اور قابل وکیل کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آپ کا کہنا بجا، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن میں اپنے موکل کے لیے مشیر کا کام بھی کرتا ہوں اور موقع بموقع اسے مفید مشوروں سے بھی نوازتا رہتا ہوں جو یقیناً قانون کی ہی روشنی میں اس کی حمایت میں ہوتے ہیں۔ پہلے آپ بتائیں کہ اپنے حالات کی روشنی میں آپ مجھ سے کس قسم کی مدد حاصل کرنا چاہتی ہیں، اس کے بعد میں اپنی رائے دوں گا۔ دیکھیں بیگ صاحب، یامین کسی بھی قیمت پر اس بات کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ میں ڈرامہ سیریل میں کام کروں۔ وہ تو یہاں تک کہہ چکا ہے کہ اگر میں اس کی بات نہیں مانوں گی تو خود کو اس کی طرف سے فارغ ہی سمجھو، یعنی اپنے تئیں اس نے مجھے اپنی زندگی سے نکال ہی دیا، اور جہاں تک میرا تعلق ہے میں بھی کسی قیمت پر اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں۔ میں نے یامین سے ہونے والی جھڑپ کا جو حوالہ آپ کو سنایا وہ 4-5 روز پہلے کی بات ہے۔ اب تو میں نے ڈرامہ سیریل میں کام کرنے کا کانٹریکٹ بھی سائن کر لیا ہے، 2-4 روز میں وہ سیریل کی شوٹنگ شروع ہونے والی ہے۔ اس سلسلے میں کسی بیک گیئر یا کمپرومائز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ ہم دونوں کے لیے اصولوں اور مقاصد کی جنگ ہے۔ ہم کسی بھی قیمت پر مذاکرات کی میز پر آنے کو تیار نہیں ہوں گے، لہٰذا باہمی افہام و تفہیم اور مصالحت کے بارے میں تو سوچنا ہی وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں بیگ صاحب کہ آپ یامین شاہ سے میری جان چھڑائیں، میری جانب سے آپ عدالت میں خلا کا کیس فائل کر دیں۔ یامین شاہ کے لیے اب میرے دل میں کوئی گنجائش نہیں۔ اس کا انداز فیصلہ کن تھا، مجھے یہ سمجھنے میں ذرا سی بھی دشواری محسوس نہ ہوئی کہ وہ اپنے عزم کو پورا کر کے ہی رہے گی، تاہم پھر بھی میں نے اپنا فرض پورا کرتے ہوئے کہا، مونا صاحبہ، اگر واقعی اپنے یامین شاہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر خلا کا کیس دائر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ کی کہانی تو یہ بتا رہی ہے کہ ادھر آپ نے ڈرامہ سیریل میں پہلا ٹیک دیا، ادھر یامین شاہ آپ کو طلاق دے دے گا، پھر خواہ مہاں آپ اپنے حقوق سے کیوں دستبردار ہوتی ہیں؟ خلا کی صورت میں آپ کو سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، جبکہ طلاق کی صورت میں مہر کی رقم کے علاوہ، جہاں تک مہر کی رقم کا تعلق ہے، وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول پڑی، نکاح کے وقت ڈیڈی نے مہر معجل رکھوایا تھا اور یامین نے میرا گھونگھٹ اٹھانے کے بعد پہلا کام مہر کی ادائی کا کیا تھا۔ مہر کی رقم مبلغ 50,000 روپے تو میں 10 سال پہلے ہی وصول کر چکی ہوں۔ جہاں تک دیگر لین دین کا سوال ہے تو وہ یامین نے بھی مجھے کھلی آفر دی ہے کہ میں اس کے گھر سے جو کچھ بھی لے جانا چاہوں اور اس کے اکاؤنٹس میں سے جو کچھ حاصل کرنا چاہوں وہ مجھے دینے کو تیار ہے، لیکن میں اس لین دین کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتی۔ میرے پاس اپنا اتنا کچھ موجود ہے کہ میں تنہا بڑی خوش اسلوبی سے ایک نئی اور خوشگوار زندگی کا آغاز کر سکتی ہوں۔ میری پہلی اور آخری ترجیح نبیل شاہ کا حصول ہے، اس کے سوا مجھے کسی شے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اس کے خطرناک ارادوں کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے کہا، کیا آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ آپ اپنی آنا کی تسکین اور ضد کی تکمیل کے لیے ہستی بستی ازدواجی زندگی کو تباہ و برباد کر رہی ہیں؟ جی ہاں، مجھے حالات کی نزاکت کا بخوبی احساس ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، لیکن بیگ صاحب یہ میری انا کی تسکین یا ضد کی تکمیل کا معاملہ نہیں۔ بات ختم کرتے ہی اس کے چہرے پر دکھ اور کرب کے آثار نمودار ہوئے۔ میں نے تشویشناک لہجے میں استفسار کیا، تو پھر وہ زخمی لہجے میں بولی، بیگ صاحب، یامین شاہ نے میری
کردار کے حوالے سے مجھے جو گالی دی ہے اسے میں کسی طور پر ہضم نہیں کر سکتی۔ وہ اگر میری نیت اور کردار کو نشانہ بنائے بغیر محبت اور خلوص سے مجھے سمجھانے کی کوشش جاری رکھتا تو ممکن ہے اس کے فہیم اسرار کے آگے میں ہی سپر ڈال دیتی، لیکن اس نے تو مجھے سہرش کے برابر لکڑا کیا۔ عورت اپنی زندگی کا بڑے سے بڑا صدمہ برداشت کر سکتی ہے، سنگین سے سنگین حالات میں گزارا کر سکتی ہے، لیکن یہ بات اسے کسی طور پر گوارا نہیں ہوتی کہ کوئی اس کے کردار پر انگلی اٹھائے، اس کی وفا کو شک کی نگاہ سے دیکھے، چاہے وہ اس کی عزت کا رکھوالا اس کا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میرے پندار کو کتنی شدید چوٹ پہنچی ہے بگ صاحب۔ یامین شاہ نے ڈرامہ سیریل کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر سے مجھے منسوب کر کے ایسی گندی اور غلیظ باتیں کی ہیں کہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتی۔ اگر اس نے مجھے اکیلا اور لاوارث سمجھا ہوا ہے تو یہ اس کی بھول ہے۔ میرے لیے نبیل بہت بڑا سہارا ہے، اس کے ہوتے ہوئے مجھے کسی کی ضرورت نہیں، اور ویسے بھی بیگ صاحب جس کھانے میں کیڑے نکل آئے اسے کھانا ممکن نہیں رہتا۔ اب یامین شاہ کے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا فیصلہ اپنی جگہ ویلڈ تھا، لیکن میاں بیوی کا رشتہ اتنا نازک اور پیچیدہ ہے کہ اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ دن بھر ایک دوسرے کی شکل سے شدید نفرت ہوتی ہے، شام تک بول چال بند، ہر شے کا مکمل بائیکاٹ، لیکن رات بیتتے ہی سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگلی صبح راضی خوشی اچھے میاں بیوی کی طرح رہ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ میاں بیوی کے تنازع میں فیصلہ کرتے ہوئے جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ میں نے ازدواجی زندگی کے تمام نشیب و فراز مونا پر واضح کر دی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے پایا استقامت میں کوئی لرزش پیدا نہ ہوئی۔ میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کی جانب سے خلا کا کیس تیار کر لیتا ہوں۔ اس سلسلے میں آپ کو میری ایک فوری ہدایت پر عمل کرنا ہوگا۔ جی فرمائیں، میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ میں نے کہا، آپ پہلی فرصت میں اپنے لیے رہائش کا لگ بندوبست کر لیں۔ جب کیس عدالت میں لگ گیا تو پھر تم دونوں کا ایک ہی چھت کے نیچے زندگی گزارنا نہ صرف یہ کہ انتہائی نامناسب ہوگا بلکہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ پوائنٹ میرے ذہن میں بھی تھا، وہ فخری انداز میں بولی۔ آپ کی طرف آنے سے پہلے میں نے اپنی رہائش کا علیحدہ انتظام کر لیا۔ میں نے شہر کے ایک پوش علاقے میں 6 ماہ کے لیے کرائے کا ایک اپارٹمنٹ حاصل کر لیا۔ میں کل ہی نبیل کے ساتھ اس اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو جاؤں گی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے گلبرگ والے اپنے کرایہ دار کو بھی نوٹس دے دیا کہ وہ 3 ماہ کے عرصے میں اپنے لیے کوئی اور گھر تلاش کر لے۔ میں نے سوچا اس گھر کو سیل آؤٹ کر کے کسی پوش علاقے میں کوئی اپارٹمنٹ خرید لوں گی۔ اس خریداری میں اگر کچھ رقم ملانا بھی پڑی تو مجھے کوئی فکر نہیں۔ ڈرامہ سیریل کے سلسلے میں ابھی جو میرا کنٹریکٹ ہوا ہے اس کا ابتدائی چیک 2-4 روز میں ملنے ہی والا ہے، آگے اللہ مالک ہے۔ یہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ آگے تو اللہ ہی مالک ہے، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، آپ کا خیال ہے نبیل شاہ کے ساتھ آپ کل ہی مذکورہ اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو جائیں گی؟ کیا یامین نبیل کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا؟ یہ کام میں اس وقت کروں گی جب یامین اپنی دکان پر ہوگا۔ اپنے اپارٹمنٹ میں پہنچنے کے بعد میں فون کر کے یامین کو بتا دوں گی کہ دیکھو ہماری راہیں کس طرح جدا ہو گئی۔ اسے میرے جانے کا صدمہ ہو یا نہ ہو، لیکن نبیل کی جدائی اسے تڑپا کر رکھ دے گی۔ رہی صحیح کسر عدالت کا بلاوا پوری کر دے گا، وہ تل ملا کر رہ جائے گا، اور میں یہی چاہتی ہوں۔ مونا کے چہرے پر چمکتی خوشی میں انتقام کے جذبات بھی واضح طور پر دیکھے جا سکتے تھے۔ میں نے ایک اہم نقطے کی جانب متوجہ کرتے ہوئے سے پوچھا، نبیل شاہ کی عمر اس وقت کیا ہے؟ وہ 8 سال کا ہو چکا ہے، مونا نے بتایا۔ نبیل کے حوالے سے وہ آپ پر قانونی دباؤ ڈال سکتا ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس سلسلے میں یامین شاہ کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ اس عمر کے بچے کو خلا کی یا طلاق کی صورت میں عدالت ماں کی تحویل میں دینے کے لیے احکام صادر نہیں کر سکتی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ عدالت بچے کو زبردستی باپ کے حوالے کر دے گی، مونا نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ ہاں بالکل، آپ کا کہنا درست ہے، اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں۔ اس نے پوچھا، ایسی صورتحال میں قانون کیا کہتا ہے؟ قانون کے سامنے ایسی سچویشن میں فیصلہ صادر کرنے کے لیے 2 راستے ہوتے ہیں۔ اگر باپ بچے کو اپنے پاس رکھنے کے لیے اصرار کر رہا ہو تو قانون اس کے اصرار کو سپورٹ کرتا ہے، حالانکہ کہ ماں ٹھوس بنیادوں پر یہ ثابت کر دے کہ بچے کا باپ کے پاس رہنا اس کی زندگی اور مستقبل کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اس صورت میں عدالت بچے کو ماں کے حوالے کر دیتی ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ ماں بچے کے باپ کی نااہلی، نالائکی اور غیر ذمہ داری ثابت کر دے تو، اور میرے خیال میں یہ کام آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا، جبکہ یامین کے لیے یہی کام بہت آسان ہوگا۔ اور دوسرا راستہ کون سا ہے؟ اس نے گمبھیر لہجے میں استفسار کیا۔ جب دونوں جانب برابر کا زور ہو تو پھر عدالت بچے کی مرضی پیش نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرتی ہے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ بھری عدالت میں بچے سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ دونوں میں سے کس کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، وہ کہاں خود کو محفوظ اور خوش سمجھتا ہے۔ بچہ جس فریق کے سمت اشارہ کر دے اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تاہم اس صورت میں فریق دیگر کی بچے سے میل ملاقات کے لیے چند قانونی باریکیاں بھی ہیں جو فیصلہ دیتے وقت عدالت دونوں فریقوں پر واضح کر دیتی ہے۔ اگر فیصلہ نبیل شاہ کے انتہا پر منحصر ہے تو مجھے 101% یقین ہے کہ وہ میرے ہی حق میں ووٹ دے گا، مونا نے پروسوک انداز میں کہا۔ وہ میرے ساتھ باپ کے حالیہ رویے سے پوری طرح آگاہ ہے اور اسے سخت خفا بھی ہے۔ وہ مجھے چھوڑ کر یامین شاہ کے پاس رہنا ہرگز پسند نہیں کرے گا۔ اس نوعیت کے کیسز میں 98% بچوں کا ووٹ ماں ہی کے حق میں کاسٹ ہوتا ہے۔
میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، بچے باپ کی بنسبت ماں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ وہ ماں کی سختی اور زیادتی کو آسانی سے بھلا دیتے ہیں، لیکن اسی ماں کے ساتھ باپ کی طرف سے ہونے والے معمولی سی زیادتی کو بھی وہ ظلم عظیم گردانتے ہیں۔ فوراً انہیں باپ ظالم اور ماں مظلوم نظر آنے لگتی ہے۔ بس تو پھر آپ بسم اللہ کریں، وہ پرجوش لہجے میں بولی۔ جیت انشاءاللہ میری ہی ہوگی۔ میں نے اسے فیس وصول کی، چند ضروری کاغذات پر اس کے دستخط لی اور آئندہ روز کیس دائر کرنے کا وعدہ کر کے اسے اپنے دفتر سے رخصت کر دیا۔ وقت رخصت اس کا چہرہ جیت کی خوشی سے تمتما رہا تھا۔ آئندہ روز جب میں عدالت سے فارغ ہو کر دفتر میں پہنچا تو میری سیکرٹری نگہت نے بتایا، سر میڈم مونا کے 4 فون آ چکے ہیں۔ میں نے اپنے چیمبر کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے، اب اگر ان کی کال آئے تو مجھے تھرو کر دینا۔ سر وہ ہنسی مضطرب لگ رہی تھی۔ نگہت نے مونا کے معاملے میں ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے بتایا، پھر ہچکچاہٹ امیز انداز میں پوچھا، ان کے ساتھ خیریت تو ہے نا؟ وہ کل ہی تو آپ سے ملنے آئی تھی۔ سٹارز کا ایک اپنا ہی کریز ہوتا ہے۔ مونا کی شخصیت کے حوالے سے نگہت اسی قسم کے دلی جذبات کا اظہار کر رہی تھی۔ میں نے گہری نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر استفساری انداز میں کہا، ہاں وہ کل مجھ سے ایک طویل ملاقات کر کے گئی تھی۔ سر میرا مطلب ہے، نگہت گڑبڑا گئی، ان کے ساتھ کوئی پریشانی تو نہیں؟ مجھے تو تمہارے ساتھ کوئی پریشانی دکھائی دے رہی ہے، میں نے بے سختہ کہا، جب ہی تم میڈم مونا کے معاملے میں تشویش بھری دلچسپی لے رہی ہو۔ ہاں سوری سر، وہ معذرت امیز لہجے میں بولی۔ سوری کی بچی اور اللہ کی بندی، میں میٹھی ڈانٹ پلاتے ہوئے کہا، جب تمہیں میڈم مونا ہنسی مضطرب محسوس ہوئی تھی تو یہ سوال انہی سے کیوں نہیں پوچھ لیا؟ میں نے ان سے پوچھا تھا سر، وہ منمنائی۔ پھر میڈم نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ جو بھی بات ہے وہ آپ ہی کو بتائیں گی، وہ قدرے شرمندہ ہوتے ہوئے بولی۔ اس کا مطلب ہے معاملہ پرائیویٹ اینڈ کانفیڈینشیل ہے؟ جی سر، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے دھیرے سے بولی، چنانچہ مجھے اس بارے میں تمہیں بھی نہیں بتانا چاہیے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر سر کو اس باتیں جنبش دی۔ جی سر، میں نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے اور اپنے چیمبر میں داخل ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی۔ انٹرکام پر عموماً نگہت ہی مجھ سے بات کیا کرتی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ابھی تو میں اس کے پاس سے آیا ہوں، پھر یہ انٹرکام؟ میں پہلے اطمینان سے جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھا، پھر انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا۔ دوسری جانب سے نگہت کی مخصوص آواز ابھری، سر وہ میڈم مونا۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اگر مونا کا فون ہے تو تم لائن دو مجھے۔ سر فون نہیں، میڈم خود آئی ہیں، نگہت نے پرزور انداز میں انکشاف کیا۔ ہو اوکے، میڈم مونا کو میرے کمرے میں بھیج دو۔ میں یہ سمجھا کہ وہ یہ جاننے کے لیے بے چین ہوگی کہ میں نے اس کے کیس کا کیا کیا۔ اسی سلسلے میں پہلے وہ مجھے فون کرتی رہی، اب بنفس نفیس چلی آئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ میرے چیمبر میں داخل ہوئی اور اس مرتبہ وہ کل کی طرح اکیلی نہیں تھی، اس کے ہمراہ 8-9 سال کا ایک لڑکا بھی تھا۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں قطعاً کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ اس کا اکلوتا بیٹا نبیل شاہ تھا۔ عذابات میرا یہ اندازہ 100% درست ثابت ہوا۔ رسمی لیکسلہ کے بعد میں نے اسے بتایا، میں نے آج صبح آپ کے خلا والا کیس عدالت میں دائر کر دیا ہے۔ انشاءاللہ چند روز میں یامین شاہ کو عدالت میں حاضری کا نوٹس موصول ہو جائے گا۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا، وہ جوشیلے انداز میں بولی۔ آپ نے مجھے خوشخبری سنائی ہے تو ایک خوشخبری مجھ سے بھی سنیں۔ ضرور سنائے جی، میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا کہ پتہ نہیں وہ کس قسم کی خوشخبری سنانے جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اسے یہ بھی پوچھ لیا، پہلے یہ بتائیں کہ آپ اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گئی؟ وہ سب ہو گیا ہے، وہ سرسری سے لہجے میں بولی۔ جی، میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ پیک صاحب، اس کیس میں آپ کے حرکت میں آتے ہی قدرت بھی مجھ پر مہربان ہو گئی ہے، وہ اضطراری انداز میں بولی۔ پتہ ہے آج کیا واقعہ پیش آیا؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، قدرت تو ہمیشہ انسان پر مہربان ہی رہتی ہے، لیکن یہ حقیقت بڑی مشکل سے حضرت انسان کی سمجھ میں آتی ہے۔ بہرحال آپ بتائیں، آج کون سا اچھوتا واقعہ رونما ہوا؟ وہ آپ نے کہا تھا نا کہ اگر ماں عدالت میں یہ ثابت کر دے کہ بچے کا باپ نالائق، نااہل اور غیر ذمہ دار ہے، اس کی تحویل میں بچے کو چھوڑنا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، تو عدالت ماں کے حق میں فیصلہ سنا دیتی ہے اور بچہ ماں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی۔ ہاں میں نے یہی کہا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، پھر وہ جوش بھرے لہجے میں بولی، اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ایسا ثابت کرنا میرے لیے بہت مشکل ہوگا، لیکن قدرت نے اس کا بڑا ٹھیک ٹھاک بندوبست کر دیا ہے۔ وہ کیا؟ میں نے الجھن زدہ حیرت سے پوچھا۔ آج یامین شاہ نے ہم ماں بیٹے پر قاتلانہ حملہ کرایا۔ کیا؟ بے سختہ میرے منہ سے نکلا۔ جی ہاں، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، اور یہ قاتلانہ حملہ پولیس کے ریکارڈ پر بھی درج ہو گیا ہے۔ ونڈرفل، میں نے حقیقی حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ مونا سنسنی خیز انداز میں بتانے لگی، یامین شاہ کے دکان پر چلے جانے کے بعد جب میں نبیل شاہ کو لے کر گھر سے نکلی تو تھوڑی ہی دیر میں مجھے احساس ہو گیا کہ میری گاڑی کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ میں اس وقت اپنی پلاننگ کے مطابق یامین شاہ کا گھر چھوڑ کر اپارٹمنٹ کی طرف جا رہی تھی۔ اپنا اور نبیل کا انتہائی ضروری سامان میں نے پہلے ہی وہاں شفٹ کر دیا تھا۔ میں نے سب سے پہلے تو متعاقب گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا۔ وہ ایک تو ٹویوٹا ہائی لیکس تھی۔ فوری طور پر میرا دھیان یامین شاہ کی طرف گیا تھا کہ شاید اس نے کسی کو میری نگرانی پر مامور کر رکھا ہے۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ گھر پہنچنے سے پہلے کسی پولیس اسٹیشن میں جا کر اس واقعے کی رپورٹ ضرور درج کراؤں گی۔ وہ ایک مرتبہ پھر رکی ہوئی اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ آیا میں اس کی بات
توجہ سے سن بھی رہا ہوں یا نہیں۔ مجھے مکمل طور پر اپنی جانب متوجہ پا کر وہ مطمئن انداز میں آگے بڑھی۔ تھوڑی ہی دیر میں متعاقب ٹویوٹا ہائی لیکس نے میری گاڑی کو سائیڈ مارنا شروع کر دی۔ وہ بڑے بھرپور انداز میں یہ کوشش کر رہی تھی کہ میری گاڑی کو الٹا دے۔ اس صورتحالات سے میں بوکھلا تو گئی، تاہم میں نے اپنے حواس اور ہمت کو قابو میں رکھا اور خود کو اس قاتل ہائی لیکس کے حملوں سے بچانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی میں دل میں اپنی اور نبیل شاہ کی سلامتی کے لیے خدا سے دعا بھی مانگ رہی تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے خدا نے میری دعا قبول کر لی۔ کسی ٹریفک پولیس والے نے ہائی لیکس کے مذموم مزاحم کو بھانپ لیا تھا اور وہ اپنی تیز رفتار موٹر بائیک پر تعاقب کرتے ہوئے ہماری طرف آ رہا تھا۔ ٹریفک والے کی آمد کو ہائی لیکس نے فوراً محسوس کر لیا اور وہ میرے خیال کو دل سے نکال کر وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرنے لگی، تاہم اس کی یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ ٹریفک پولیس والے نے اگلے سگنل تک پہنچنے سے پہلے ہائی لیکس کو گھیر لیا۔ اسی لمحے میں بھی وہاں پہنچ گئی۔ اس دوران میں ٹریفک پولیس والے نے ہائی لیکس کے ڈرائیور کو باہر نکال لیا تھا اور غالباً اس کے چالان کی تیاری کر رہا تھا۔ میں بھی فوراً اپنی گاڑی سے نکلی اور غصیلے لہجے میں ٹریفک والے سے کہا، جناب صرف چالان سے بات نہیں بنے گی، آپ اس شخص کو تھانے پہنچائیں، مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، آپ میری گاڑی کی حالت دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی گاڑی کی پچکی ہوئی سائڈ کی جانب اشارہ بھی کیا۔ آپ نے تو بڑا زبردست کام کیا ہے، پولیس کے علم میں لا کر آپ نے بڑا زبردست کام کیا ہے۔ رہی صحیح کسر میں متعلقہ تھانے جا کر پوری کر دوں گا۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد رخصت ہو گئی۔ یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں کہ عدالت نے اس کیس کا فیصلہ میری موکلہ میمونہ عرف مونا کے حق میں سناتے ہوئے نبیل شاہ کو اس کی تحویل میں دینے کے احکام صادر کر دیے تھے۔ غلام عباس کی گواہی نے کیس کا پاسا مونا کی جانب پلٹ دیا تھا۔ یامین شاہ لاکھ شور مچاتا رہا کہ وہ غلام عباس کو جانتا تک نہیں، لیکن غلام عباس کی گواہی کی موجودگی میں عدالت نے یامین شاہ کے شور کو لائق توجہ نہ جانا۔ یہ مونا کی زندگی کا ایک اور سنسنی خیز موڑ تھا۔ ایک تقریب میں میری مونا سے ملاقات ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، اتفاق سے نبیل شاہ اس تقریب میں موجود نہیں، ورنہ میں آپ کو اسے ضرور مل پاتی۔ آپ نے تو اسے 8-9 سال کی عمر میں دیکھا، تب تو ماشاءاللہ جوان ہو گیا اور ٹی وی کا سپر اسٹار بھی ہے۔ وہ اپنی سیریل کی شوٹنگ کے لیے بیرون ملک گیا ہوا ہے، اس لیے میرے ساتھ یہاں نظر نہیں آ رہا۔ اوہو، میں نے گہری سانس خارج کی، تو آپ نے بیٹے کو بھی اپنی ہی راہ پر لگا لیا۔ اس میں میری مرضی یا زبردستی شامل نہیں تھی، وہ صفائی پیش کرنے والے انداز میں بولی۔ وہ اپنی خواہش پر شوبز میں آیا ہے بیگ صاحب۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی عمر تو بڑی تھی، تاہم اس کے چہرے کی رعنائی اور تازگی میں کوئی نمایاں کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ میں نے دھیمے لہجے میں مونا سے ایک ذاتی نوعیت کا سوال پوچھا۔ جب آپ نے یامین شاہ کو چھوڑا، اس وقت آپ ٹی وی کی اسٹار بننے جا رہی تھی اور آپ کا سراپا ماشاءاللہ ایسا تھا کہ پیغام دینے والوں کی قطار لگ سکتی تھی۔ کہ آپ نے پھر بھی کبھی شادی کے بارے میں نہیں سوچا؟ وہ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے ماضی کے دریچوں میں جھانکنے لگی، پھر اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مک صاحب۔ اس زمانے میں میرے لیے اچھے اور معتبر رشتوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ان میں بعض ایسے رشتے بھی تھے کہ میرے انکار پر سنجیدہ حلقوں میں اسے میری بے وقوفی خیال کیا گیا۔ ایک تو پروڈیوسر ہی تھے جن کی بیوی کا کئی سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے ان جیسا نفیس شخص اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، لیکن میں نے یامین شاہ سے الگ ہوتے ہوئے یہ پکا ارادہ کر لیا تھا کہ زندگی میں کبھی شادی نہیں کروں گی۔ شادی کو میں برا نہیں کہہ رہی ہوں، مگر میں اپنے پندار کے ہاتھوں مجبور تھی۔ میری خودداری و انا اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں کسی یامین شاہ کو یہ کہنے کا موقع دوں، مونا اور سہرش میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ وہ بولی، بیگ صاحب آپ اسے میرا پاگل پن کہنے، لیکن مجھے یہ کسی طور پر گوارا نہیں کہ کوئی میری سیرت کو میلی نظروں سے دیکھے۔ میری نظر میں سیرت صورت سے زیادہ اہم ہے۔ آپ خوبصورت ہی نہیں بلکہ خوب سیرت بھی ہیں۔ بے سختہ میرے منہ سے نکلا، آپ کا یہ پاگل پن آپ کی صورت اور سیرت سے بھی زیادہ حسین اور دلکش ہے۔ وہ زیر مسکرائی اور سادگی سے بولی، اب تو میں نبیل شاہ کی شادی کی فکر میں لگی ہوئی ہوں۔ کوئی لڑکی وغیرہ دیکھ لی ہے؟ میں نے شرارت امیز انداز میں پوچھا۔ وہ بولی، لڑکیوں کی تو کوئی کمی نہیں، لیکن وہ ابھی 5-6 سال تک تو اس بارے میں سوچے بھی نہیں۔ وہ شادی سے پہلے اپنے کیریئر کو چمکانے میں لگا ہوا ہے۔ آپ کی کوشش تو یہی ہوگی کہ شوبز ہی کے کسی رخشندہ ستارے کو اپنی بہو بنا لیں۔ میری تو یہی خواہش ہے، لیکن اس کا خیال ہے کہ وہ جب بھی شادی کرے گا وہ لڑکی شوبز سے متعلق نہیں ہوگی۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولی، عجیب پاگل انسان ہے، خود شوبز میں گردن تک دھسا ہوا، یہاں تک کہ لڑکیوں سے شادی کا نام نہیں لیتا۔ وہ کہتا ہے اس دنیا میں کام کرنا ٹھیک ہے لیکن شادی نہیں۔ واقعی؟ میں نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، نبیل شاہ کی یہ سوچ تو بڑی عجیب ہے۔ بیگ صاحب، انسان کا خون کہیں نہ کہیں ضرور جوش مارتا ہے۔ میں مونا کا اشارہ واضح طور پر سمجھ گیا تھا، لیکن میں نے اس سلسلے میں کوئی تبصرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ خوبصورت اور خوبصیرت عورت ایک کھلی حقیقت بیان کر رہی تھی۔